أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الفاتحہ کا کل ابتدائی سبق آپ نے پڑھا تھا. اس میں 4 باتیں ابتدائی نشست میں بطور آداب کے اور ترغیب کے بیان کی تھی کہ قرآن پاک کی اہمیت سمجھ کر ہم قرآن کے سامنے بیٹھے. اللہ کا فضل و احسان ہے. اور اسی طرح ہم نے پڑھنا کیا ہے وہ نیت بھی ہم نے کی کہ ہم صرف یہی سمجھیں گے کہ ہم پر کیا چیز پڑھنی سمجھنی فرض ہے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. یہاں ہم نے 2 مہینوں میں یہی ڈھونڈنا ہے کہ کیا چیز ہم پر فرض ہے، اللہ کریم کیا فرمانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں. پہلے ہم ان 2 مہینوں میں گویا ڈھونڈتے ہوئے گزاریں گے کہ ہر صورت میں کیا کیا موتی پڑے ہوئے ہیں، کیا کیا جواہرات ہیں، تاکہ پھر دور تفسیر کی پڑھ لینے کے بعد ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں گے اور تفصیل کے ساتھ اپنے رب کے احکام کو لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے دورہ تفسیر. اور تیسری چیز یہ بھی عرض کی تھی کہ ایک ہوتا ہے دورہ تفسیر اور ایک ہوتا ہے دورہ ترجمہ اور ایک ہوتا ہے دورہ علوم القرآن اور ایک ہوتا ہے دورہ خلاصۃ و تفسیر القرآن. دورہ تفسیر القرآن میں ہم یہاں دورہ ترجمۃ القرآن کی مباحث بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کے لیے کم از کم 3 سال تو چاہیے نا. اور اسی طرح دورہ علوم القرآن کی مباحث بھی ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے، اور نہیں تو کم از کم 3-4 سال کم ہے. الگ سے دورہ علوم القرآن اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ چونکہ فن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، زوائد نکات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، باقی علوم و معارف کے ساتھ تعلق ہے ان کا، احکام کے استنباطات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہ بڑے لوگوں کا کام ہے. بڑا بننے کے لیے پھر اللہ کریم آپ کو ٹائم دے تو آپ وہ بڑے کام بھی کریں انشاءاللہ، تو بڑے آدمی بن جائیں گے، یعنی کتاب اللہ کو حاصل کرنے والے. اور اسی طرح دورہ تفسیر القرآن میں دورہ خلاصۃ و تفسیر القرآن ہم تب پڑھتے ہیں جب ہمارے پاس وقت اور زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو دورہ خلاصۃ القرآن بھی نہیں ہوگا یہ جو ہم شروع کر رہے ہیں، دورہ تفسیر القرآن ہوگا. دورہ ترجمۃ القرآن بھی نہیں ہے اور دورہ علوم القرآن بھی نہیں ہے. یہ 4 چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہیں، تب جا کر دورہ تفسیر القرآن کا امتیاز حاصل ہوتا ہے. بس اس امتیاز کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مہینوں کا پیریڈ یہ دورہ تفسیر القرآن کا ہے، اور بعض اوقات یہ 4 قسم کے دورے آپس میں یوں خلط ہو جاتے ہیں کہ کسی کا بھی حق ادا نہ ہو سکے تو پھر ظاہر ہے دل مطمئن نہیں رہتا. تو یہ الگ سے آپ نے اپنی پہچان کو محفوظ رکھنا ہے جی کہ دورہ تفسیر القرآن میں، دورہ تفسیر القرآن میں ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں کیا؟ نہیں جی نہیں، ہم تو قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو. ہم پڑھنے کو سیکھنے بیٹھے ہیں
کہ مثلا سورہ الفاتحہ آئے گی، سورہ البقرہ آئے گی، اس کے اندر کیا کیا چیزیں کس انداز میں پڑھی ہوئی ہیں، بس یہ نوٹ کر کے پھر ان چیزوں کو دورہ تفسیر القرآن العظیم کے بعد ہم پڑھیں گے، وہ ہوگا دورہ ترجمۃ القرآن۔ وہ اس کے لیے سال پوری محنت کریں گے، پھر کچھ رہ جائے گا، پھر محنت کریں گے، اس سے اگلے سال، پھر اگلے سال، یوں کر کے ہمارا ترجمۃ القرآن چل سکتا ہے۔ ایک دو دروازے کھول دو پڑے تو یہ آواز ختم ہو جائے گی، ادھر سے بھی اور ادھر سے۔ دو باتیں، تین باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات یہ ہے اہمیت دورہ تفسیر اور نیت، اور اس کے ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے عمومی نیت کے ساتھ، جو روزانہ کی ایک نیت ہوتی ہے زندگی گزارنے کی، اس عمومی نیت کے ساتھ دورہ تفسیر میں اس نیت کو شامل رکھنا ہے۔ عمومی نیت کیا ہے ہم انسانوں کی، کہ موجودہ دور کیا چل رہا ہے، اس پر ہم پر قیام فرض تھا کہ قعود فرض تھا جی، تو ہم اس اعتراف کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کہ تھا تو ہم پر قیام فرض، اب اللہ کریم سے مانگتے ہوئے اس انتظار میں ہم بیٹھ گئے ہیں تاکہ ہمارا مزید وقت بھی بچ سکے، اور کم از کم دوسرا گناہ یہ جو اقامت دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں ہم العیاذ باللہ، تو تعلیم قرآن ہمارے کم از کم ہاتھ سے نہ جائے، کیونکہ اقامت دین قیام فرض تو ہے، لیکن قیام کے لیے ضروری ہے کہ کتاب آتی ہو، قرآن کا پتہ ہو، احکام کا پتہ ہو، تو تب جا کر نافذ کریں گے نا۔ تو بس یہ عمومی نیت کو بھی سنبھال کر رکھنا، تو اعتراف کرنے والوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہ کل کے سبق میں آداب بیان کیے تھے، مختصر پھر دوہرا دیے، اور سورہ فاتحہ شروع کی تھی، اس کا نام بھی عرض کیا، مزید اس کے اندر نکات چھوڑتے گئے سارے، کیونکہ ان کا تعلق علوم القرآن سے ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل من اللہ، یہ آیت ہر سورت کے ساتھ اللہ نے نازل کی، لیکن انزلت للفصل، یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے سوائے سورہ النمل کے، بلکہ ہر سورت کا ابتدائیہ ہے، اور یا پچھلی سورت سے جدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ کریم نے نہ حکم فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو دو صورتوں کو جدا کیسے کرنا ہے، دو صورتوں کو آپس میں کیسے رکھنا ہے، کیسے جدا کرنا ہے، نہ من وجہ، نہ مکمل طور پر یہ جدا ہیں، اور نہ مکمل طور پر یہ ملی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے مضمون کے ذائقہ کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کریم کی اپنی مرضی، اللہ نے وہاں بسم اللہ بھی نازل نہیں فرمائی، اور اپنے نبی کو حکم بھی فرمایا کہ اس کو الگ صورت کا درجہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انزلت للفصل، چونکہ یہ صورت کا حصہ نہیں ہوتی، یہی راجع مفہوم ہے، اگرچہ یہ بحث کہ صورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ بحث ضروریات دین میں سے نہیں ہے، لیکن یہ استنباط کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ راجع مفہوم یہی ہے کہ یہ بسم اللہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہوتی، اگر کسی صورت کا حصہ ہوتی تو سورہ فاتحہ کا ضرور حصہ ہے۔ اس لیے 7 آیتیں ہیں نا، اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 آیتیں ہیں، تو 7 آیتوں میں صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک آیت کی حیثیت پوری ہے، یا صراط الذین انعمت علیہم آخر تک ایک آیت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ آیت ہے۔ تو راجع اگرچہ یہی ہے کہ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہے، تو سورہ نمل کا حصہ ہے، اب سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، یہ مفہوم اور یہ مسلک بین بین ہے، دونوں طرف جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، کیونکہ باقی صورتوں کے لیے تو للفصل اس لیے نازل ہوئی تاکہ دو صورتوں کے درمیان امتیاز اور جدائی ہو جائے، جبکہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے تو کوئی صورت نہیں ہے نا، تو اس لیے اب اس کے اندر جب بسم اللہ اترے گی تو للفصل نہیں بلکہ للجز بن کر اترتی ہے۔ تو اس لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر جز ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تب بھی ٹھیک ہے، راجع یہی ہو یا راجع دوسرا ہو، ساری باتیں ٹھیک ہے۔
تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتایا، چونکہ بار بار آنی ہے لہذا ایک دفعہ آپ کو بسم اللہ کا معنی بتایا کہ اللہ کے نام کی معیت کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ دونوں کا مفہوم بالآخر ایک ہے، با مسافت کی ہے یا با مسافت کی ہو کر یہ با برکت کی ہے، رحمت کی ہے، دونوں مفہوم تو ایک ہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی معیت اور رحمت کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ برکت عربی کا لفظ ہے نا جی، معنی ہوتا ہے خیر۔ اللہ کے نام کی جتنی بھی خیریں ہیں ان خیروں کو ساتھ لے کر میں شروع کرنے لگا۔ کتنی بڑی بات ہے جی۔ تو اس لیے جو سب سے زیادہ بڑی بات ہوتی ہے اللہ نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے، حالانکہ سب سے مہنگی چیز تھی یہ بسم اللہ کے اندر جو پڑے ہوئے خزائن ہیں یہ سب سے مہنگے ہیں، لیکن جو مہنگی چیز ہے اللہ نے اس کو عام کر دیا ہے جی۔ آکسیجن سب سے مہنگی ہے کیونکہ اس کے بغیر بندہ منٹ پورا بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا آکسیجن اتنی عام کر دی اللہ نے، فضاؤں کے اندر سانس لینا اتنا عام کر دیا ہے کہ جو سب سے مہنگی چیز ہے وہ عام ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے پانی کا۔ پانی کے بغیر کچھ دیر تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے نا، لیکن مکمل طور پر زندہ تو نہیں رہ سکے گا، لہذا اس کے بعد اللہ نے پانی کو عام کر دیا ہے۔ تو اسی طرح یہ ضرورت انسان کی جتنی بھی چیزیں اہم سے اہم تھیں اللہ نے ان کے لیے فری کر دی ہیں، جسمانی کے اور اسی طرح روحانی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر بہت کچھ خزائن ہیں کہ ساری بات جو مانگ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عام کر دیا کہ ہر صورت کے ساتھ لگا دیا۔ جو زیادہ اہم تھا اللہ نے اس کو عام کر دیا، جو زیادہ مہنگی چیز ہونی تھی اللہ نے اس کو سب سے زیادہ سستا کر دیا اور عام کر دیا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کام کے ساتھ بھی اللہ کا نام نہ شروع میں لوگے نا تو وہ کام ابتر ہوگا، اقطع ہوگا، اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، بالآخر وہ مقطوع عن الرحمہ ہو جائے گا، رحمت سے خالی۔ بھئی تو نے اللہ کی مدد کو تو ساتھ لیا نہیں ہے تو پھر خود تو کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ۔ اس کی وجہ جی اللہ کے نام کی برکت کو شامل رکھنا کیوں ضروری ہے؟ خود ہی اس کے اندر دلیل موجود ہے، الرحمن اور الرحیم یہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ کے نام کی برکت کو شامل رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ رحمت وہ بھی اللہ نے کی ہے جس کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ہماری ضرورت میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے وہ چیز عام کر دی ہے۔ ہمیں پتہ بعد میں چلتا ہے، استعمال ہم پہلے کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مثلا بچہ ہے بول نہیں سکتا تو اس کو اللہ نے اس پر کتنی رحمتیں کی ہیں جی۔ انسان کا بچہ ہو یا چمٹی کا بچہ ہو جی، ان کو اپنے کھانے پینے اور رہائش کا پورا ادراک ہوتا ہے، لہذا اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ رحمت اسے کون سکھا رہا ہے جی؟ یہ سبق اسے کون سکھا رہا ہے؟ یہ رحمت اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو جب اس رحمت کا جو مالک ہو تو اس کے نام کی برکتوں سے شروع نہیں کرو گے تو اور کون ہے جس کے نام کی برکتوں سے تم شروع کرو گے؟ رحمتیں تو اللہ کی یوز کر رہے ہو، استعمال تو اللہ کی کر رہے ہو، لہذا پہلی دلیل ساتھ آ گئی، قولوا بسم اللہ الرحمن، تم کہو اللہ کے نام کی برکات کے ساتھ سارے کام شروع کروں گا کیونکہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ الرحمن کیونکہ بن مانگے رحمتیں تو دیتے ہی ہوئی ہے۔ رحمان الرحیم، رحیم کا ایک مطلب کہ خصوصی رحمتیں دینے والا، دوسرا مطلب بھی اسی کے ساتھ شامل ہے، کوئی الگ نہیں۔ وہ کیا جی؟ خصوصی رحمتیں دینے والا یا انتہا درجے کی رحمتیں دینے والا۔ انتہا درجے کی رحمت کیا ہے جی؟ کہ اللہ ایمان اور جنت نصیب فرما دے، یہ انتہا درجے کی رحمت ہے۔ تو کمال کی جو رحمتیں، ابتدائی رحمتیں مومن کافر ساروں پر ہو رہی ہیں، انتہا درجے کی جو رحمتیں ہوں گی نا ان کے لیے ہوں گی جو اللہ کی اطاعت تو کریں گے۔ اللہ نے ایک آدمی کو خصوصی رحمت دینی چاہیے لیکن وہ خود لیتا نہیں ہے،
تو اب انتہا درجے کی رحمت مومن ہی لے گا نا، جو اتباع کرے گا وہی لے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا اور میرا بدن صحیح و سالم رہے، کفار کہیں ہمیں بیماریاں نہ لگے، تو وہ جتنی بھی ورزشیں کرتے ہیں سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے اندر۔ نماز پڑھیں گے صحیح طریقے سے، ان کے اندر وہ بیماریاں رفع ہونا شروع ہو جائیں گی، اور مسلمان بھی بیمار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کو صحیح نہیں پڑھ رہے، ورنہ نماز کے اندر تو کوئی کمی نہیں تھی۔ تو نماز والی خصوصی رحمت، اب یہ اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا، کہیں ٹیڑھا ہونا ہے تو کہیں منہ کو ہلانا ہے، کہیں منہ کو پھیرنا ہے، کہیں بازو ہلانے ہیں، کہیں ٹانگیں لپیٹنی تھی، یہ سارے نقطے کون ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ اللہ نے بتائے۔ نماز کی یہ حرکات جتنی بھی سکھائی ہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ کریم ہمیں خود بتائیں گے کہ نماز ہم نے سکھائی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس قسم کی آیتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ تو یہ اب جتنی بھی دنیا کے اندر یوگے اور پریکٹس اور ورزشیں کھلی ہوئی ہیں نا، جتنی بھی، وہ ساری کی ساری اگر وہ لکھ کر اس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دینا، سائیڈ ایفیکٹ بھی خود پکڑے گے اس میں۔ ہاں بھئی یہ زیادہ نہ کرنا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، یوں نہ کرنا ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ نماز کی ورزش ایسی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کھڑے کھڑے اگر نماز کے اندر پاؤں سوج جائیں نا، ان پاؤں سوجنے کے اندر بھی فائدہ ہے۔ کیوں جی؟ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر یہ یہاں نہ سوجتے تو اس کو یہ تکلیف ہونے کا خطرہ بھی تھا۔ تو کبھی گھوڑے پر سفر کرنا ہے تو کبھی کھڑے ہو کر قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک سوجتے ہیں، تو یہ سوجنا پاؤں کا بھی خیر ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کون سکھاتا؟ تو یہ خصوصی رحمت ہے نا، یہ کافروں کو تو نہیں مل رہی، کیوں کہ وہ لیتے نہیں ہیں۔ تو خصوصی رحمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو رحیم بھی وہی ہے، تو اسی کے نام کی برکتیں نہ ہوں تو پھر اور کس کے نام کی برکتوں سے ہم کام چلائیں بھائی؟ اور تو ہے ہی کسی کے پاس کچھ نہیں، ساری خیریں اللہ کے پاس ہیں۔ تو الرحمن، اسی طرح جتنے بھی دین کے احکام ہیں، جتنے بھی، ان ساروں کے اندر ہمارے ذاتی فائدے، کچھ بھی کہہ لو، مثلا کھانے پینے کی طرف آ جاؤ، اب کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کچھ جانور، کچھ خبائث اللہ نے ہم پر حرام کیے ہیں، اگر ان کو آپ کھانا شروع کریں گے نا تو اتنے اس کے نقصان ہیں، اتنی دوائیاں آپ کو کھانی پڑتی ہیں، اتنی زیادہ محنتیں اپنے آپ کو بچانے کی کرنی پڑتی ہیں، لیکن وائرس جسم سے پھر بھی نہیں نکلتا، وہ نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ جبکہ ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، کیونکہ چیزیں ہم نے تو نہیں بنائی، اللہ نے بنائی تھی نا، تو اللہ نے بتا دیا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ کس چیز کو میں نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، تمہارے کھانے کے لیے نہیں، اور کوئی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے کھانے کے لیے، تو یہ اللہ کو پتا تھا۔ تو اسی لیے جب اللہ کے حکم مانیں گے تو خصوصی رحمتیں حاصل کر لیں گے، اگر یہ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، کھانے پینے کے اندر خصوصی رحمتیں، تو فتنہ نہ ملی۔ تو الرحیم کس کو کہتے ہیں جی؟ انتہا درجے کی رحمتیں کرنے والا، اور وہی رحمتیں خصوصی ہوتی ہیں، انتہا درجے کی رحمت کرنے والا اور وہی رحمتیں خصوصی ہوتی ہے۔ تو الرحیم کا مطلب، اس لیے جی آپ کو ترجمے کے اندر اکثر یاد کرایا جاتا ہے اساتذہ کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی آپ کو سمجھ آئے گا۔ رحمان کا معنی کرتے ہیں بے حد مہربان، اور رحیم کا معنی کرتے ہیں نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان، نہایت رحمت کرنے والا، یا بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں بے حد مہربان یا بڑا مہربان، یہ الرحمن کا معنی ہے۔ یہی آپ نے معنی پڑھے ہوئے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں پڑھا ہوا۔ بڑا مہربان ہے، بے حد مہربان ہے، اور الرحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا۔ کیوں جی؟ دونوں کے اندر، دونوں مبالغے کی چیزیں، معنی کے اندر ایسا مطلب ڈالا جائے کہ دونوں کے اندر مبالغہ برقرار رہے۔ الرحمن اس اعتبار سے مبالغہ ہے کہ رحمتیں عمومی ہیں، ہر ایک کو ملتی ہے۔ بڑا مہربان اور بے حد مہربان تو تب بنا نا کہ ہر ایک کو رحمتیں ملتی ہیں۔
اور الرحیم مبالغے کا صیغہ یوں ہے کہ انتہا درجے کی رحمتیں اعلیٰ ہوا کرتی ہیں، وہ بھی اللہ دینے والے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ اعلیٰ ہوا الرحیم کہ انتہا درجے کی اور خصوصی رحمتیں دینا۔ ایک کا یوں مبالغہ ہے، دوسرے کا اس طریقے سے مبالغہ ہے، عمومیت میں مبالغہ اور کسی کا اخص الخواص میں مبالغہ، دونوں صیغے مبالغے کے۔ الرحمن الرحیم، سمجھا جی؟ کافر کے بھی دانت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ بھی اپنے تو نہیں نہ لگواتا، اللہ ہی اسے دیتے جی، تو یہ اللہ کی عمومی رحمتیں ہیں۔ پھر ان دانتوں سے کچھ گزارنا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، تو صحت اور ایمان اور اس کی تباہ برقرار رہے، تو یوں سمجھیے خصوصی رحمتیں بھی حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر ان دانتوں سے حرام کو گزارے گا، طبیعتیں بھی خراب ہو سکتی ہیں، اندر جسم میچ نہیں کرے گا خوراک کو، کیونکہ اللہ نے ممنوع قرار دیا تھا۔ جسم ہمارا تو تھا نہیں، جسم یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمارا جسم ہوتا تو ہماری مرضی ہوتی، جسم اللہ کا عطا کردہ ہے تو مرضی بھی اسی کی ہے۔ ورنہ اگر ہمارا جسم ہوتا تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت کہیں نا ہمارا جسم ہماری مرضی، اس وقت تو کہتے ہیں جسم ہمارا ہے لیکن مرضی ڈاکٹر کی۔ تو اب بھی نعرہ برقرار رکھیں، ہمارا جسم ہماری۔ الرحمن عمومی رحمتیں، بے حد اور بڑا مہربان، اور الرحیم خصوصی رحمتیں، نہایت رحمتیں۔ اسی لیے جی سورہ شعراء کھولیں نا جی، آپ کو ایک لفظ بار بار ملے گا، تو اب آپ کو حل ہو گیا کہ الرحیم کا معنی ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ ہے۔ سورہ الشعراء 19واں پارہ جی، بار بار آپ کو ایک آیت ملے گی، کون سی ہے جی؟ یہ پہلے آئے گی آیت، ان ربک لہو العزیز الرحیم، آیت نمبر 9 سے شروع ہو جائے گی اور یہ پھر آیت بار بار آئے گی۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ الرحمن بھی ہو سکتا تھا نا، الرحیم لگا، یہ آیت بار بار آئے گی، بار بار آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اور تباہی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بچانے کا ذکر ہے جو اللہ کے ماننے والے تھے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ بچنے والوں میں سے اور ان کی قوم تباہ ہونے والوں میں سے ہے، دونوں کا ذکر کیا نا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے کافروں کو پکڑا، کوئی ہمارے سامنے رکاوٹ بننے والا نہیں تھا۔ العزیز، کیونکہ اللہ غالب ہے ہر ایک پر، اور ہم نے مومنوں کو خصوصی رحمتیں کی ہیں، ان کو نجات دی ہے۔ الرحیم، کیونکہ اللہ کریم کے پاس یہ پاور ہے، انتہا درجے کی رحمتیں اللہ کر سکتا ہے، خصوصی رحمتیں، انتہا درجے والی رحمتیں ہی خصوصی ہوا کرتی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اب سمجھ آیا کہ اللہ کریم خصوصی رحمتیں صرف مومنوں پر کرتے ہیں، کیونکہ کافروں کے لیے صفت العزیز لگائی تو مومنوں کے لیے بچی تو صفت الرحیم لگائی۔ اس سے ایک سبق پیچھے آ جائے، یہی پارہ ہے، سورہ الفرقان ہے، یہاں پر ایک لفظ آئے گا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، اور اس سے پچھلی ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، الرحمن کا لفظ ہے جی، اس صورت کے اندر الرحمن کا لفظ آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کو جب کہا جائے کہ اللہ نے تمہارے اوپر خصوصی رحمتیں کی ہیں، اللہ تمہارے لیے مہربان ہے، تو کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے تو یہی کہا جائے گا نا کہ اللہ تمہارے لیے رحمان ہے، وہ کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کون ہے؟ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے جو خاص بندے ہیں نا، حالانکہ رحمان تو ساروں کے لیے رحمتیں برابر کرتا تھا، لیکن بندے جو ہیں یہ سارے نہیں رحمان کے بنے، خاص لوگ ہی رحمان کی اطاعت میں آئے، ورنہ تو اللہ رحمان ساروں کے لیے تھا،
عباد الرحمن لقب پڑ گیا ان کا، کہ رحمان تو ساروں کے لیے تھا، لیکن ان ساروں میں سے خصوصیت کے ساتھ جنہوں نے نمبر حاصل کیا ان کا نام عباد الرحمن بنا۔ تو یہاں عباد الرحیم نہیں لگ سکتا تھا، عباد الرحیم لگتا تو وہ تو صرف وہی لوگ تھے، انہی پر وہ رحمتیں ہونی تھی، انہوں نے تو بننا ہی تھا اللہ کا خاص۔ تو عباد الرحمن کے اندر جب لقب ان کا لگا تو اشارہ ہو گیا کہ دوسرے اس کے حال نہیں ہیں، دوسرے کہ بننے کے باوجود، عمومی رحمتیں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے اندر اہلیت پیدا نہیں کی اللہ کی اطاعت والی، گویا اس لفظ کے اندر ان کی نفی بھی ہو رہی ہے۔ تو الرحمن عمومی رحمتیں، بے حد رحمتیں کرنے والا، بڑی رحمتیں کرنے والا، اور الرحیم نہایت درجے کی رحمتیں کرنے والا۔ بس یہ لفظ آپ نے یہی پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم آگے سورہ فاتحہ میں جب آئے گا نا تو ہم کیا کہیں گے؟ کما مرہ، کہ ابھی پاس گزر چکی ہے۔ جی تو الرحمن بے حد مہربان، بڑا مہربان، الرحیم نہایت درجے کی رحمت کرنے والا، انتہا درجے کی رحمت کرنے والا۔ اچھا جی، اب جب کوئی بھی ہم سورت شروع کریں گے نا، آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ اس سورت میں اللہ کریم کچھ خاص فرمانا چاہتے ہیں، اگلی سورت میں کچھ اور خاص مضمون ہوگا، اس سے اگلی میں کچھ اور خاص مضمون ہوگا۔ اس لیے سارا قرآن یک لخت نہیں ہے بلکہ سورتوں کے اندر تقسیم ہے۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سورتیں اور کتابیں بنا کر ہم نے بھیجا۔ ہر سورت کی حیثیت ایک کتاب کی ہے۔ سورت اس لیے ہم کہتے ہیں کہ من سور الباب ہے، کہ چار دیواری جو ہوتی ہے نا کسی بھی حویلی کی، بڑی چار دیواری یا کسی شہر کی چار دیواری، اس کو سور کہتے ہیں، یعنی یہ حفاظت ہے، اس کے اندر اندر سب کچھ موجود ہے۔ تو سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں، کتاب اس لیے نہیں کہا کہ کتاب بھی ہم حالانکہ قرآن میں ہے، کتب قیمہ فیہا کتب قیمہ، اس قرآن کے اندر کتابیں ہیں بہت بڑی مضبوط، ہر سورت کو اللہ نے کتاب فرمایا، لیکن اور فاتو بسورت من مثلی، اور اللہ کریم اس کو سورت بھی فرماتے ہیں۔ تو سورت اس اعتبار سے کہ یہ جامع ہو رہی ہے، یہ لفظ جامع معنی ہے، اور کتاب کا لفظ صرف اور صرف جامع ہے، معنی نہیں تھا۔ جبکہ سورت الفاتحہ کہا، کتاب الفاتحہ نہیں کہا، کیوں جی؟ یہ مضمون کے اعتبار سے معنی ہے کہ جو مضمون اس کے اندر موجود ہیں وہ مضمون دخیل نہیں بنے گے دوسری صورت کے اندر، دوسری صورت کے مضامین اس کے اندر دخیل نہیں بنے گے۔ یہ اللہ کریم نے اگرچہ دونوں کے واقع ایک جیسے ہوں گے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، پہلے بھی موجود ہے پھر آگے بھی موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے پہلی سورہ مریم ہے، اس کے اندر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ الانبیاء ہے، اس کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اگرچہ واقعات تینوں جگہ ایک جیسے ہیں لیکن دخیل نہیں ہوں گے، جب پڑھنے والا پڑھے گا تو اسے صاف پتہ چلے گا یہ الفاظ سورہ طٰہٰ کے جو ہیں وہاں نہیں لگ سکتے، اور سورہ الانبیاء کے الفاظ سورہ طٰہٰ میں نہیں لگ سکتے، اسی طرح سورہ مریم کے الفاظ ان دو صورتوں کے اندر نہیں لگ سکتے، پڑھنے کے اندر امتیاز حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو جامع اور معنی کہنے کے لیے سورہ کہا۔ اور سورہ کا لفظ کہا، ویسے تو اس کی کتاب کی اہمیت پوری کی پوری ہوتی ہے نا، اس کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کو مجرور کی حیثیت بہت کم دیتے ہیں، جار مجرور یعنی مضاف مضاف الیہ کی حیثیت۔ اب سورۃ الفاتحہ تے کہا یا سورۃ البقرہ تی کہا، اسی طرح سورۃ المؤمنون کہہ دیا، جبکہ ہونا چاہیے تھا سورۃ المؤمنین، مضاف مضاف الیہ یوں ہوتی ہے۔ سورۃ المنافقون کہہ دیا، ہونا کیا چاہیے تھا سورۃ المنافقین۔ تو اس کی وجہ یہی کہ اس کی اپنی کتاب کی حیثیت بھی برقرار رکھنی ہے، کتاب کی حیثیت بھی اس کی برقرار رکھنی ہے، اور اس کا پورا الگ سا لقب محفوظ رکھنا ہے، تو اس لیے جی سورہ نام پڑا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب سورت میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو ہر سورت کے اندر یہی ہوگا، کیونکہ یہ مضمون کے اعتبار سے جامع ہے اور معنی ہے، ورنہ اللہ کریم ساری صورتوں کو ایک پوری کتاب بنا دیتے،
ساروں کو ایک ہی صورت بناتے ہیں. 114 صورتیں جو بنائی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الگ الگ تقریر اللہ کریم اس کے اندر ارشاد فرمائیں گے بندوں کے لیے. الگ الگ احکام کا ذخیرہ اللہ نازل فرمائیں گے. الگ الگ ذائقے نصیحتوں کے اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے الگ الگ، جو کہ ہر صورت کے اندر. اور اگر یاد رکھ لینا جی آپ، اگر آپ کو یہ الگ الگ ذائقے معلوم ہو گئے اور آپ کو یہ یاد ہو گئے تو انشاءاللہ آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں سمجھو آپ کو حاصل ہو گیا جی. کہ تفسیر القرآن آپ کو آ گئی، دورہ تفسیر القرآن آپ کو آ گیا. آپ تفسیر القرآن میں انٹر ہو سکتے ہیں. آپ اس سے پہلے آپ تفسیر القرآن میں اگر انٹر ہوں بھی صحیح، داخل ہونے کی کوشش بھی کریں، بہت نقصان ہوتا ہے جی. حتیٰ کہ اتنی غلطیاں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس شوق سے تفسیر لکھنی شروع کی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کریم ہر صورت کے اندر الگ شان کیا رکھتے ہیں، کیا الفاظ اور کیا نصائح ہیں. انہوں نے یک لخت کر کے تفسیر شروع کی. نقصان یہ ہوا کہ اس کے اندر جتنے بھی آنے والے مسائل ہیں اس کے اندر اشکالات پیدا ہو گئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی وَلَقَدْ آتَيْنَا تو کبھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تو کبھی یہ کیوں فرق ہے. حالانکہ مضمون جو جامع معنی یاد کریں گے نا تو اس کے اندر وہ فرق محسوس ہوگا. تو وہ فرق یاد دلانے کے لیے یہ دورہ تفسیر کی نشست ہوتی ہے. تو جب ہم سورت میں داخل ہونے لگیں تو سورت جیسے ہی شروع کریں گے تو اس کے اندر الگ عنوان آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اور وہ عنوان تراشیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تفسیر بالرائے سے بھی تو یہ محمود ہر جگہ تو نہیں. تفسیر بالرائے یہ مذموم ہے، تفسیر بالرائے المفسر یہ محمود ہے، اور تفسیر بالرائے العام یہ مذموم ہے. اپنی طرف یعنی ہر بندہ اپنی رائے داخل کرنی شروع کر دے تو یہ تو محمود نہیں، یہ مذموم ہے، یہ حرام ہے. اور تفسیر بالرائے المفسر مفسر کی رائے جو کتاب اللہ کے طور طریقوں سے، آداب سے، مضامین سے، احکام سے مکمل طور پر واقف ہوتا ہے وہ مفسر بنتا ہے جی. تو مفسر کی جو رائے ہوتی ہے وہ اس کی گویا اپنی نہیں ہوتی، وہ مدلل بالکتاب ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی رائے محمود قرار دی گئی ہے. تو تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہوئی، محمود اور مذموم. مذموم وہ ہے جو اپنی طرف سے اپنے پیٹ سے نکلی ہوئی ہو، اور محمود وہ ہے جس کا پھر ماخذ کتاب اللہ بن جائے. تفسیر روح المعانی میں یہ دونوں قسم کی رائے اس کا ذکر موجود ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیر بالرائے المحمود، تفسیر بالرائے المذموم. تو اس لیے تراشیدہ عنوانات نہیں ہونے چاہیے. اپنے پیٹ سے نکالنا تو تفسیر بالرائے بن جائے گا جو کہ مضمون ہے، بلکہ کتاب اللہ کے اندر سے ہی دلیل دینی پڑے گی کہ اچھا اللہ کریم یہ فرمانا چاہتے ہیں، دیکھو نا یہاں یہ لکھا ہوا ہے. دوسری صورت میں یہ فرمانا چاہتے ہیں، وہاں دیکھو نا یہ لکھا ہوا ہے جی. کہیں ان فی خلق السماوات والارض آئے گا، کہیں خلق اللہ السماوات والارض آئے گا، کہیں اللہ کریم هو الذی خلق لکم ما فی السماوات، یہ اللہ کریم فرمائیں گے. ہر جگہ آیت کا ذائقہ چینج ہوتا چلا جائے گا، اور اسی کے اندر وہ مضمون خود بلا رہا ہوگا آپ کو. تو ہم اسی کو نوٹ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اتنی مشکل چیز ہے کہ یہ میں آپ کو بار بار بتاؤں گا. سورۃ طٰہٰ سے جب آخر تک ہم نے پڑھا تھا تو وہاں بھی بتاتا رہا کہ یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی. یہ اللہ مفسرین پر رحمت فرمائے، انہوں نے کچھ کوڈز ہمیں بتائے ہیں. ان کورس کو کھولنا صرف اور صرف مدبر کا کام ہے جو کتاب اللہ کے اندر تدبر کرے گا. تو اب سورۃ الفاتحہ جب شروع کریں گے تو اس کے اندر بھی کوئی خلاصہ ہے کیا، کوئی چیز ہے اس کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے، وہ ہم اپنی طرف سے نہیں نکالیں گے، پہلے ڈھونڈیں گے. دیکھیں جی الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے ہم خلاصہ سورت کا شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک جملہ اللہ کریم نے ابتدا میں فرمایا. اب اگلے جملوں کو دیکھیں نا، یہ سارے اس کے تابع ہیں. رب العالمین اللہ کے تابع ہے، الرحمانی الرحیم یہ بھی اسی کے تابع ہے، مالک یوم الدین اسی کی تابع ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملے تابع ہیں، اور اصل جملہ مطبوع جملہ تھا الحمدللہ والا. اس کا مطلب ہے اسی کے اوپر کوئی تدبر کر رہے ہیں. تدبر کے طریقے بتا رہا ہوں آپ کو، تدبر کرنا ہے.
کتاب اللہ کو کسی کا محتاج سمجھ کر نہیں پڑھنا. روایات حدیث وہ کتاب اللہ کی محتاج ہیں، کتاب اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن نے وہ تفسیر نہیں کی ان کی. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی باتوں کی تفسیر فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے حدیث مبارک تابع ہے. جب حدیث تابع ہے تو پھر قرآن اصل ہے. تو قرآن کو اس انداز سے حل کریں کہ وہ اصل لگے بھی صحیح. تو الحمدللہ کا جملہ ہمیں پہلا ملا الگ سا. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آگے چینجنگ آ گئی ہے. جی مالک یوم الدین تک تو بات گئی. ایاک نعبد، یہ آپ کو صرف یہاں باتیں بتاؤں گا، پھر آگے اشارات چلیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے تدبر کیسے کرنا ہے ہر صورت کے اندر. الحمدللہ کا جملہ آیا الگ سا، باقی سارے اس کے تابع تابع لگے. آگے ایک نئی بات شروع ہونے لگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بات ہاں کوئی نئی لگ رہی ہے، نیا جملہ ہے مستقل طور پر. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اب اس کو بھی تھوڑا ڈھونڈنا ہے. جیسے ہی یہ بات ختم ہوئی اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ تابع ہے یا اصل جملہ ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہے تو یہ مدد، اہدنا میں مدد ہو رہی ہے نا جی. تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ تابع ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو پھر آلریڈی اس کا تابع ہوا. کیوں جی؟ ہم نے جو سیدھا راستہ مانگا تھا اس راستے کی تشریح ہو رہی ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی جملہ تابع ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جملہ بھی کسی چلتے ہوئے مضمون کے تابع ہے، کیونکہ کہا ان کا راستہ دکھانا اور ان کا نہ دکھانا. تو اب ہمیں اس میں دو جملے ملے ایسے جو کسی کی تابع نہیں تھے. کیا جی؟ الحمدللہ والا جملہ اور ایاک نعبد والا جملہ. اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر آپ کو زور دکھائیں گے انشاءاللہ. کہیں واو ہوگی کہیں واو نہیں ہوگی. آیتوں کی شروع جب پڑھتے ہیں نا تو کہیں واو آ جاتی ہے اور کہیں واو ہوتی نہیں ہے. دیکھو نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، واو نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، واو نہیں ہے. والذین یقیمون، اس کے اندر واو ہے. اچھا کوئی کہے یہ تو بھائی وہ ہے کیا کہتے ہیں اوصاف چل رہی ہیں تو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ان الذین کفروا کے اندر واو نہیں ہے. ومن الناس کے اندر واو ہے. یخادعون کے اندر نہیں ہے. فی قلوبہم میں نہیں. واذا قیل لہم میں ہے. دیکھا جی. تو کوئی آیتیں واو کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں اور کوئی آیتیں واو کے بغیر شروع ہوتی ہیں. جی یہ بھی خاص خیال رکھنا ہے. اللہ کریم ہمیں بہت سب کچھ یہی سمجھا دیں. اس کو کہتے ہیں عربی کے مزاج میں داخل ہو کر کچھ کام کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہم سے نکل جائے گا جی. اور یہ ہے فن مشکل. اس کو وصل اور فصل کی باس کہتے ہیں. تھوڑا فن مشکل ہے جی، لیکن اجرا کے اعتبار سے مشکل ہے. ضبط کے لحاظ سے تو مشکل نہیں ہے. آپ وصل فصل کی باس 5 منٹ میں بھی یاد کر سکتے ہیں، اور معنی والے ہیں جی. تو اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ واو اور کہیں واو کا ہونا نہ ہونا اور کہیں جملوں کا اصل کہ یہاں جملہ تابع بن رہا ہے، مطبوع بن رہا ہے. کوئی نئی بات اللہ کریم فرما رہے ہیں، پچھلی بات کا تسلسل آ رہا ہے. کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ تو اب دو جملے ہمیں ملے الحمدللہ میں. یہ بات ہم نے ڈھونڈ لیا کہ اللہ کریم اس صورت میں اسپیشل کیا فرما رہے ہیں. یہ آپ کو تدبر کا طریقہ بتا رہا ہوں جی. الحمدللہ رب العالمین. کوئی سادہ سا بندہ آ جائے بغیر کوئی استاد کے، کیا قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ منکرین حدیث کہتے ہیں بغیر استاد کے پڑھے کہ قرآن پڑھے، نہیں پڑھنے کسی کی ضرورت. یہ نظریہ بالکل غلط ہے. اور اگر کوئی کہے بھائی استاد بغیر تو ہم ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا چاہتے اور ساری کتابیں پڑھیں گے، بھائی یہ قرآن پڑھا رہے. کیوں؟ یہ پڑھانے والے ہیں ہی نہیں. وہ پڑھانے والے بڑے لوگ تھے. یہ صحابہ کا کام ہے، ہمارا کام چھوٹی کتابیں پڑھنا ہے. اب استاد ہیں ہی نہیں، زیادہ ہم پڑھتے ہی نہیں. یہ بھی غلط جی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن دونوں کی تردید کرے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن بغیر استاد کے آپ کو آ سکتا ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم اس صورت میں کیا فرمانا چاہتے ہیں، بس ہمیں یہ معلوم ہو جائے. ہمیں پتہ چلا کہ الحمدللہ کا ایک جملہ ملا، باقی ساری چیزیں اس کتابیں تھیں. اور ایاک نعبد کا ایک جملہ ملا، باقی چیزیں اس کتابیں ہیں. اب یہی ڈھونڈنا ہے تھوڑا سا
کہ ایاک نعبد کیا اصل الاصول ہے یا یہ الحمدللہ کے تابع؟ اور جو یہ تو ہمیں اللہ کریم خود بلا رہے ہیں لوگوں کو، والذی بعث فی الامیین رسولا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ مشرکین بھی کفار بھی کہیں گے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے کسی سے جا کر پڑھتے، او ناقل، یا کم از کم خود تو سمجھ لیتے، آسان تو تھا نا قرآن، بغیر استاد کے بھی ہمیں سمجھ آ جاتا۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اللہ کریم نے ان کی یہ بات قرآن میں نازل فرما دی کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، اگر ان کی بات غلط ہوتی تو اللہ کریم قرآن میں نہ نازل کرتے۔ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ یا خود ہم کسی سے پڑھ لیتے یا خود ہم سمجھ لیتے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بڑا آسان ہے، بغیر استاد کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیں پڑھیں قرآن سے عقائد لے لیں۔ اور ایک ہے قرآن کے اندر مکمل تدبر حاصل کرنا، تاکہ کہیں سے کوئی غلطی نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، بلکہ ہائی کوالیفائڈ ٹیچر کا ہونا۔ عام بھی کام نہیں ہوگا، جس طرح ہماری سرائکی میں کہتے ہیں پتولی تو کامی، ان کا کام نہیں ہوگا، بلکہ ہائی کوالیفائڈ سٹاف چلے گا۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ نے سب سے پہلے ان کو معلم بنا کر بھیجا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ دیکھا جی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اور جس ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ قرآن سکھایا ہے نا میرے نبی نے، اس کا مطلب ہے قرآن میں دونوں باتیں موجود ہیں، ایک ہے نصیحت، یہ بغیر پڑھے کہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور دوسری کچھ ہے تفصیل، وہ پڑھنے کے ساتھ حاصل ہوگی، اور وہ بھی ہائی کوالیفائڈ سٹاف سے، یعنی ماہر بالقرآن لوگوں سے پڑھنا پڑے گا۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، قرآن کی آیتوں میں اندھا اور بہرا ہو کر نہیں گرنا، بلکہ کتاب اللہ کی باتیں سمجھنی ہیں۔ قرآن میں ان کی تعریف ہے کہ جو قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی فانت عنہ تلہا۔ تو دیکھا جی، قرآن سیکھنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بھی ہم نے یہ تدبر کرنے کے لیے اپنی طرف سے نصیحت تو ہم نے حاصل کر لی الحمدللہ میں کیا چیز ہے، ایاک نعبد میں، اب تدبر کے لیے کچھ ہمیں پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ مہارت حاصل کرنی ہے۔ دیکھو جی، دو جملے ہمارے پاس آ گئے، لیکن اب تعلق ہے استاد کا، یعنی ماہر کا تعلق ہے، کسی استاد سے جا کر پوچھنا ہے کہ دو جملے تو ہمیں حاصل ہو گئے ہیں، اللہ کریم اس میں یہی فرمانا چاہتے ہیں، دو نئی باتیں ہیں، تو یہ دو صورتیں ہونی چاہیے تھیں، یہ ایک بات ہے تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہے، ایک ہی صورت ٹھیک ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے یہ دو باتیں، تو اب جی آپ کو سمجھانے والا سمجھائے گا۔ ہاں جی پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ کا لفظ یہ اصل ہے اس صورت کی، یہ دعویٰ ہے اس صورت کی، اس کو کیا کہیں گے ہم جی؟ دعویٰ اس صورت۔ اللہ کریم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس دعویٰ کے دلائل ہیں۔ یہ خلاصہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا نا، تو آپ کو بھی اس تدبر کا طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ خلاصہ آپ نے اس وقت لکھنا ہے جب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جی خلاصہ ہے، اور پھر قلم بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو لکھواؤں نہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، نہیں سمجھے؟ میں لکھواؤں نہیں اور آپ لکھیں صحیح، تو یہ کوشش ٹھیک ہے۔ اگر میں لکھواتا رہوں اور آپ لکھتے رہیں تو پھر ہمارا اصل ختم ہو جائے گا۔ آپ نے لکھنا ضرور ہے، اور مجھے آہستہ ایسے بولنا ہے تاکہ آپ سمجھا کر بولوں گا، ایک ایک بات تین چار دفعہ دہراؤں گا تاکہ آپ اس کو لکھ لیں گے۔ آپ کی قلم متحرک رہنی چاہیے۔ اور آپ کو ایک نیت بتائی تھی نا کہ تھکاوٹ سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے تفسیر القرآن میں، کہ جیسے آئیں وہ مراقبہ شروع کر دیں نیت کا۔ اللہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ ہماری نسبت ہو گئی ہے، اور ہم اللہ کے سامنے اپنا
ظرف لے کر حاضر ہوئے ہیں، کمزور ظرف ہے یا طاقتور ظرف ہے؟ کسی کا طاقتور ہوگا نیک لوگ ہوں گے، تو کسی کا کمزور ظرف ہوگا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا۔ جی وہ ظرف لے کر ہم بیٹھ تو گئے ہیں، اب سخیوں کے دربار ہے، یہاں پر ہر ظرف کو بھر بھر کر ملا کرتا ہے، تو لہذا میں بھی اللہ کی رحمت کا فیضان، تفسیر القرآن، قرآن کا جو اللہ فیضان نازل کریں گے نا، میں اپنے ظرف میں اس کو بھروں گا، تو انشاءاللہ آخر تک حضرت ابلیس ہمارے قریب حضرت حاضر نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے نا جی، تو غائب رہے گا انشاءاللہ، ورنہ تو وہ اسپیشل آئے گا، ہمارے پاس چھوٹے سے ٹکڑے نہیں بھیجے گا، یاد رکھنا۔ یہاں وہ خود آتا ہے، قرآن کی محفلوں میں وہ خود گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا بڑے احتیاط سے رہنا، خوش بھی بیٹھے رہنا کہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہمارے قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں ان کا کام نہیں ہے، یہاں بڑے لعین کا کام ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، اور ایاک نعبد یہ کیا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کے تابع ہے۔ جب اللہ کریم فرما رہے ہیں قولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کہا کہ اگر بسم اللہ ایک جز ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کو خلاصے میں شامل کرنا چاہیے نا۔ اگر یہ جز نہیں ہے جبکہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پھر خلاصے میں صرف اس کو ابتدائیہ بنایا جائے، دعائے رحمت بنائی جائے، پھر اس کو خلاصے میں شامل نہیں کرنا۔ دیکھو جی، من وجہ یہ خلاصے میں شامل ہو بھی جائے گی، کیونکہ الحمدللہ میں دعویٰ بسم اللہ کا آ جائے گا، اور اسی طرح الرحمن الرحیم کے اندر اسپیشل آ رہا ہے الرحمن الرحیم، تو وہ اندر آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ ابتدائیہ ہے قرآن پاک کا، لیکن اب دعوی صورت آ گیا کہ جب اللہ کے نام کے ساتھ برکتیں ہیں تو کیوں ہیں؟ یہ دعوی صورت بھی ہے اور ایک اعتبار سے اس کی تشریح بھی ہے، تو دعوی صورت ہے جی الحمدللہ، یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ کے بعد 4 دلائل ہیں۔ اب آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ خلاصہ ایک دعویٰ ہے اور اس کے اوپر 4 دلائل ہیں، پہلے 4 دلائل پڑھ لیں، پھر فیصلہ کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یہ جملہ کوئی الگ حیثیت رکھتا ہے یا تابع۔ انشاءاللہ آپ 4 دلائل پڑھنے کے بعد خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ذرا یہ دیکھیں جی، الحمدللہ یہ دعویٰ ہے جی، کس طرح؟ الہ بننے والی خوبیاں اللہ کے لیے، ہم یہ معنی کریں گے، الوہیت والی تعریفیں اللہ کے لیے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ اس دعوے کو عربی کے اندر یہ جو ال لگتی ہے نا، ایک تو ہوتا نا حمدللہ، حمدللہ یا حمداللہ، کوئی بھی ہوتا، مضاف مضاف الیہ کر دیا جاتا ہے، یا یہ جو لام کا اضافہ ہے یہ کر دیا جاتا، لیکن ال شروع میں لگ گیا، اس کا مطلب ہے بہت کچھ یہاں بھی موجود ہے۔ اگر عربی دانی پوری ہوتی تو فوراً ہی سمجھ آ جاتا، چونکہ ہمارے عجم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو الگ الگ سے جوڑ نکال کر سمجھایا جاتا ہے، تو اس لیے جی دعوے کے اوپر اب آپ نے کہنا تھا نا جی کہ ترجمہ قرآن کی تو نشست نہیں ہے، تو پڑھ تو اس سے بھی گہرا رہے، ایک ایک لفظ کی تشریح ہو رہی ہے جی، تو یاد رکھنا ایک ایک لفظ کی تشریح، دعوے کے اندر ایک ایک لفظ کو خوب لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد شاٹ و شاٹ شروع ہو جائے گا، چونکہ صورت خود ہی شارٹ سی ہے، چھوٹی سی ہے، تو لہذا سفر ہمارا ابتدائی ہے چونکہ، تو اس میں تدبر کی باتیں بھی سمجھانی ہے۔ ابھی میں نے اصطلاحات القرآن آپ کو نہیں پڑھائی، کیونکہ وہ دور تفسیر کے لیے اگرچہ فائدے مند ہیں اور ضروری بھی نہیں ہیں، کیونکہ دور تفسیر کے اندر وہ اصطلاحات آپ کو آ جائیں گی، چونکہ فائدہ مند ہیں، اس لیے کوئی اور استاد محترم آپ کو آ کر پڑھا دیں گے، کافی ہے۔ تو لہذا ہم شروع کر رہے ہیں، الحمدللہ میں دعویٰ ہے، تو ال کے اندر سب کچھ پڑھا ہے۔ اگر ہم معنی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی الف لام استغراقی، تو الف لام استغراقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ والا معنی کریں، الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن یاد رکھیں اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ الاصل فی اللام العہد، الف لام اصل میں عہد کے لیے ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ کچھ اشارہ ہوتا ہے، یعنی یہ قانون بھی ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے، یہ خود عربی کا قاعدہ ہے، اس کے فطرت کا قاعدہ ہے۔
جب لگ جائے نا، اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کسی بات کی طرف، تو اشارہ عہد کو کہتے ہیں. تو الاصل فی اللام العہد ہو گیا. جب اشارہ مقصود ہے تو اب اشارہ کس بات کا مقصود ہے؟ استغراق کا اشارہ ہے تو پھر اس کے لیے دلیل لاؤ. الاصل فی اللام العہد کہ لام اصل میں اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں. عہد کا معنی آسان صاحب کو سمجھا رہا ہوں. عہد کا کیا معنی؟ اشارہ. الاصل فی اللام العہد، لام اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ اشارہ ہے کہ حمد للہ نہیں ہے یا حمد اللہ نہیں ہے بلکہ الحمدللہ ہے، تو کچھ اشارہ ہو رہا ہے. تو الاصل فی اللام العہد، عہد اشارہ کو کہتے ہیں. تو کس چیز کا اشارہ؟ استغراق کا اشارہ ہے تو اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے. تو یہاں کوئی خارجی دلیل تو نہیں لکھی ہوئی کہ یہ لام کو جی استغراق کا بناؤ. جب استغراق کا نہ بنائیں گے تو استغراق یعنی ساروں کا، جب ساروں کا نہیں بنائیں گے تو کچھ کا تو باقی رہ جائے گا نا، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ الف لام جو ہے تو آخر کچھ تو ہے نا، کچھ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی اور استغراق کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے الاصل فی اللام العہد، یہ اصل لام عہد ہے اور اپنی طرف سے ہم کتاب اللہ پر کچھ زیادہ نہیں کر سکتے کہ ہاں استغراق ہے کہ نہیں، لہذا ہم اصلی لام والا معنی کریں گے. کیا جی؟ کہ کوئی خاص قسم کی تعریف اللہ کی، ساری نہیں. اچھا آپ ساری تعریف اللہ کے لیے نہیں کرتے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ڈر لگتا ہے نا. تو یاد رکھنا بھائی، ساری جب آپ تعریفیں کریں گے تو ساری تعریفوں میں تو کچھ تعریفیں ایسی ہیں جو بندوں کے لیے تو اچھی ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ نہیں لگ سکتی. مثلا جی فلاں بڑا عاجز آدمی ہے جی، اب یہ تعریف آپ اچھی ہے نا، اچھی تعریف ہے، وہ اللہ کے لیے آپ نہیں لگا سکتے. اللہ تو عاجز نہیں ہے، اللہ تو اکبر ہے جی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری تعریفیں والی بات. اچھا تعریفیں کو بری بھی ہوتی ہیں. چور اپنے چوروں کا گینگ اپنے چور کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، بڑے بھائی ہاتھ کی صفائی ہے اس کی، کیا بات ہے، بڑی اچھی طریقے سے اس نے چوری کی. تو اب یہ تعریف کی. گانا گانے والے ہیں جی، وہ برے لوگ، یہ شعبہ زنا ہے. گانا گانا کیا ہے جی؟ یہ شعبہ، یہ محکمہ زنا کا ہے. اس کو کیا کہنا تھا؟ تو محکمہ زنا والے وہ اپنے گانا گانے والے کی تعریف کریں گے تو یہ تعریف اچھی ہوتی ہے جی. تعریف تو ہے لیکن بری ہے نا. بھائی فلاں بڑا اچھا گا لیتا ہے جی، تو بری تعریف ہے نا کہ زنا کی طرف اس نے بلایا ہے لوگ. تو یہ اب یہ بھی ساری تعریفوں میں تو یہ بھی آ گئے، اچھی بری ساری تعریفیں اندر آ گئی. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے نہ جی نہ، وہ خاص قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے. وہ خاص قسم کی کون سی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے جی. تو اس لیے معنی ہم کر رہے ہیں وہ ہے الہ بننے والی ساری تعریفیں. وہ کیا جی؟ جس سے کوئی ہستی لا بن سکے، لجپال ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، مختار ہونا، غریب نواز ہونا، جی ڈوبتیوں کو پار لگانے والا ہونا، ٹوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا ہونا، اولاد دینے والا ہونا، بارشیں دینے والا ہونا، جی بادشاہتیں اور حکومتوں پر خود مالک ہونا. یہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی. یہ ہے جی کوئی اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الملک، القدوس، الجبار، الرحیم، المتکبر، الخالق، الباری، کتنی صفات ہیں، الغفور، الودود، ذو العرش المجید، فعال لما یرید. جی کتنی تعریفیں اللہ کی. یہ ساری کی ساری تعریفیں ان سے کوئی ہستی لا بن سکتی ہے. یہ تعریفیں اللہ کے لیے. تو اس لیے جی گویا کتاب اللہ شروع ہونے لگی نا، سب سے پہلے اللہ بندوں کو جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، بندو پہلے مجھے تو سمجھو میں کون ہوں. پہلے میرے بندے ہو، بنایا میں نے ہے تمہیں، اور تم لوگوں پر ذہن صرف کرتے ہو کہ یہ مٹی کس طرح ہے، یہ ہوا کس طرح ہے، یہ جہاز کیسے اڑے گا. یہ وہ چیزیں بعد میں کرنا، پہلے جس کے لیے آئے ہو وہ تو حاصل کر لو. الحمدللہ. تو اب کوئی ہم سے پوچھے نا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا، تو ہم کہیں گے جی قرآن سے خود پوچھیں.
جب بھی کسی کتاب کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں نا تو اس کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں، اس کا مقدمہ، اس کا دیباچہ لکھا ہوتا ہے اور وہ آپ کو مصنف سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کا ابتدائیہ کیا ہے؟ وہ ابتدائیہ یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ بندوں کو اپنے خالق کی پہچان ہو جائے، یہ اس لیے آیا۔ بس ہم نے ساری زندگی اسی لیے گزارنی ہے کہ ہمیں اپنے خالق کی پہچان ہو گئی تو ضروری ہے کہ اس کے احکام پر عمل کریں گے۔ اس نے اگر حکم کر دیا تو اس لیے جی بھرا دربار تھا بادشاہ کا، شاہ نجاشی شاہ حبشہ کا دربار ہے، تو عیسائی تھا چونکہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو نبی کی زندگی میں مسلمان ہیں، لیکن ان کو آپ صحابی نہیں کہتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکے نا، تو ایسے صحابہ جن کو نہ تابعی کہہ سکیں نہ صحابی کہہ سکیں تو ان کو مخضرم کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں۔ تو فقہاء نے، محدثین نے ان کی اصطلاح بنائی تھی المخضرمون۔ تو یہ مخضرم تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ شاہ حبشہ، شاہ نجاشی جو تھا نا جی، اس نے سوال کیا، بادشاہوں والا سوال کیا، ابھی تم کیوں آئے ہو؟ جب صحابہ اکرام کو دربار میں بلوایا نا کہ حبشہ میں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، مشرکین مکہ نے پیچھے شکایتی ٹولہ بھیج دیا کہ کچھ ہمارے ملک کے بگوڑے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تیرے ملک کو آ کر خراب کریں گے، ان کو پکڑ لیں۔ تو اس نے کہا پھر پکڑنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا میں مدعا تو سن لوں۔ اچھا آدمی تھا نا، تو لہذا یہدی الیہ من ینیب، جو انابت کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا، ہاں بھئی آپ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح جواب دیا جو قرآن کا شروع ہے الحمدللہ والا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے خالق کی عبادت کی طرف لگا دیں کہ تمہارا اصل وہ ہے، ہم یہ کہنے آئے۔ اب بتاؤ ہم غلط ہیں؟ تو بادشاہ حیران ہو گیا، یہ بندے بندوں کی نوکری کر رہے ہیں، بندوں کی غلامی کر رہے ہیں، حالانکہ سارے برابر ہو تم۔ جو بادشاہ مرضی آئے ہمارے اوپر قانون نافذ کرنا چاہے، کیوں جی وہ منہ سے کھاتا ہے اور ہم منہ سے نہیں کھاتے ہیں؟ کیوں جی ہم ان کی غلامی کریں، ان کی اتباع کریں؟ کوئی ملک اٹھتا ہے کہتا ہے یہ قانون ہے، کیوں جی ہم قانون نہیں بنا رہے اور آپ بنا رہے ہو، اس لیے کہ آپ کے پاس ڈنڈا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تم نے ہمیں بھینسیں سمجھ رکھا ہے کیا؟ ہمیں جانور سمجھ رکھا ہے کیا؟ بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے کیا؟ تو انسان کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان کو انسان کے آگے نہ جھکایا جائے، بلکہ اپنے کریٹر، اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے ہی صرف اسے جھکنا ہے، اور کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے۔ ہم جو ہمارا بھگوان ہے جی وہ ہے۔ اب روبوٹ کو یہ بولیاں سکھاتے ہیں نا، تیرا بھگوان کون ہے؟ تو اپنے جو اس کا انجینئر ہوتا ہے اس کا نام لیتے ہیں یہ روبوٹ کو سکھاتے ہیں، اس کے اندر یہ فیڈنگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے کریٹر کا نام لیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس روبوٹ کو بنایا تو یہ ہم بھی اس کے بھگوان ہیں نا، نعوذ باللہ۔ تو بھائی ہم بندے اللہ کے ہیں تو ہم اپنے اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے الحمدللہ، ہمیں یہی سمجھانے آئے لوگوں، الہ بننے والی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، یہ مان لو، ہر چیز سے بس تم بچ جاؤ گے۔ جب یہ تم نے مانا نا تو خالق کون ہے جی؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، لہذا تم قبروں پر یا کسی جگہ پر نہیں جھکو گے ہن گڑ دی روڑی تیرے پترا دی جوڑی، پھر یہ نہیں کہہ سکو گے حضرت جی شاہ جمال پتر ڈے رتا لال، کیوں جی خالق اللہ ہے، دے اللہ رہا ہے۔ تو لہذا جب الحمدللہ کہا تو الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، لہذا پھر بیٹے بھی اللہ سے مانگیں گے، بیٹیاں بھی اللہ سے مانگیں۔ بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، پھر یہ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ جب کہیں گے کہ کھوٹی قسمتیں بھی کھری کرنے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ جب تم نے سمجھ لیا تو پھر کھوٹی قسمتیں بھی کسی قبر سے کے سامنے نہیں جاؤ گے، بلکہ اپنے اللہ سے تم مانگو گے جی۔ تو اسی طرح جب ہم نے اپنے اللہ کو کہہ دیا المالک، اللہ ہمارا مالک ہے، تو دنیا میں کوئی بھی آ کر ہمارے ملک کے اندر دخیل ہوگا اور کہے گا ہم تمہارے مالک ہیں، تو ہم اس کو اڑا دیں گے جوتی کے نوک پر، ہم کہیں گے نہ جی نہ، ہمارا مالک اللہ ہے، صرف اسی کا حکم چلے گا، اسی کا اختیار۔ ہماری عدلیہ میں اگر غیر اللہ کا قانون چل رہا ہے
تو ہم نہیں مانتے، کیونکہ الحمدللہ والا سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ الہ بننے والی خوبیاں اللہ کی ہے، تو مالک ہونا، مالک الملک ہونا، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ تو ہماری عدالت میں بھی قانون اللہ کا چلے گا تو مانیں گے، نہیں چلے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو الحمدللہ والا سبق یاد کر لینا ہے، سمجھا جی؟ مسجد کے اندر بھی الحمدللہ، مسجد سے باہر بھی الحمدللہ، گھر کی رسم و رواج آ جائیں گی تو خاندان والے ہمارے رب نہیں ہیں، ہمارے الہ نہیں ہیں کہ ہم ان کے حکم مانیں گے، ان کے ناراضگیوں کے پیچھے ہم پڑے رہیں، ہم کہیں گے یہاں بھی اللہ کی مرضی چلے گی، یہ رسم و رواج میں بھی اللہ کی مرضی چلے گی۔ جی بیوی پر شوہر کی مرضی اپنی نہیں چلے گی، وہی چلے گی جہاں میں وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے گا، اللہ والے قانون بتائے گا۔ اسی طرح بیوی کی حکومت بھی نہیں چلے گی، گھر کے اندر اپنی مرضیوں والی، رسم و رواجوں والی، شوہر مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا میں اللہ کے حکم ماننے والا ہوں، تو ناراض ہوتی ہے تو ہو جا، کیا پرواہ ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا کہ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، اللہ کے نبی نے بیویوں کو سمجھایا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں میرے ساتھ رشتے کی وجہ دنیا تھی، دنیا میں نام و نمود ہم ایک نبی کی بیوی ہیں، تو دنیا کا نام و نمود اور دنیا چاہیے نا تمہیں فقط، تو آؤ پھر میں تمہیں جدا کر دیتا ہوں، میں نام و نمود کے لیے نہیں، میں اس لیے نبی کی بیویاں بنی ہونا کہ اللہ کے نبی کے دین میں مدد کریں گے۔ جی ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اگر تم اللہ رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر آؤ، پھر اللہ نے تمہارے لیے اتنا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، بڑا اجر تو ملے گا، دنیا میں اجر مل رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ جہان کی کوئی عورتیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھا جی الحمدللہ کے اندر کسی کی مرضی بھی نہ چلی، کیونکہ ساری تعریفیں جو اللہ کے آگے مالک ہونے والی صفات، خالق ہونے والی صفات، رب ہونے والی صفات، رحیم ہونے والی صفات، رحمتوں والی صفات، یہ ساری کی ساری کس کی ہے؟ یہ اللہ کے لیے۔ یہی سبق بندوں کا کمزور ہو جاتا ہے بیچاروں کا، اس لیے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اسی بات کی تشریح کے لیے 113 صورتیں آگے آئیں گی۔ جی اسی بات کی تعریف کے لیے الحمدللہ کی تشریح کس طرح ہوگی جی؟ اب آگے جا کر آپ پڑھیں گے اللہ کے ہر صفت کی گویا تشریح ہو رہی ہے، ہر صورت گویا اللہ کی ہر صفت کی تشریح ہے۔ الحمدللہ والا سبق اگر آپ نے پہلا دعویٰ یاد رکھ لیا تو الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے، پھر ہر صورت آئے گی، حتیٰ کہ آخری صورت اللہ کریم 3 صورتیں جب لگاتے ہیں نا تو یوں فرمائیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ اتنی صورتیں ہم پڑھ آئے، ان ساری صورتوں سے تو پتہ چلتا ہے اللہ کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ثانی کیوں کوئی نہیں ہے؟ کہ اللہ کو کسی کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اللہ الصمد۔ پھر اللہ تعالیٰ کم از کم اپنی اولاد کی محبت میں نعوذ باللہ پاپ گرفتار ہو جاتا ہے، تو اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ نعوذ باللہ اپنی اولاد کو اپنی حکومت سپرد کر دیتا، فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ خود کسی کے سے جنا ہوا نہیں ہے تو اللہ نے کسی کو جنا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ساری صورتیں پڑھ کر آپ کو پتہ چلا نا کہ اللہ کے برابر کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر الحمدللہ الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے برابر کا کوئی ہوتا تو کہہ دیتے اللہ کے لیے بھی خوبیاں ہیں اور فلاں کے لیے بھی خوبیاں ہیں، لہذا نہ جنا اللہ ہی کے لیے خوبیاں ہیں، اللہ ہی وارث ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ نبی وارث نہیں بلکہ اللہ ہی وارث ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس لیے پھر اللہ کریم سے ہم درخواست کرتے ہیں قل اعوذ برب الفلق سے، قل اعوذ برب الناس سے، کہ اے اللہ ہماری اپنی حفاظت میں لے لے، ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہماری اب حفاظت کر، کیونکہ شیطان ابلیس کو تو اب اچھا نہیں لگنے لگا کہ ہم صرف تیرے بن گئے ہیں، تو لہذا اللہ ہماری حفاظت کر۔ اگر آپ کو نیند آنے بھی لگے نا تو اللہ سے دعا مانگ لینا اللہ ہمیں نیند نہ آئے، تو آمین۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا فیضان نصیب فرما، تو کہو آمین، تو انشاءاللہ نیند نہیں آئی۔ تو اب تو نہیں آ رہی نا نیند، ابھی تو نہیں آ رہی، میں آئندہ مہینوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے
دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نہیں آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین پہلا دعویٰ ہے جی، یہ دعویٰ تفصیل سے سمجھ آ گیا، چونکہ پورا قرآن اسی کے لیے ہے تو میں نے 10 منٹ اور 15 منٹ اگر صرف الحمدللہ پر لگا دیے ہیں تو آپ کو پورے قرآن کو بھی سمجھانا ہے نا۔ تو اب اس کی دلیل کیا ہے جی؟ الحمدللہ الہ بننے والی خوبی اللہ کے لیے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ نے کوئی زور زبردستی کی ہے تمہارے اوپر کہ اللہ خود آ کر حکومت سنبھال لیتا ہے، جبکہ شہدے فلاں فلاں بھی اہل تھے، نعوذ باللہ من ذالک، فلاں فلاں بھی کینڈیڈیٹ تھے اللہ کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ دلیلیں بھی دے رہا ہے، اس لیے ساری خوبیاں میری ہیں۔ او عبداللہ سنو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الہ بننے والی خوبیاں اللہ کے لیے اس لیے ہے، پہلی دلیل ہے رب العالمین، جتنے بھی جہان ہیں گن لو جی، گننے میں آتے ہیں، گننے میں بھی نہیں آتے، جتنے بھی جہان ہیں جو تمہارے گننے میں نہیں آتے، جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے رب۔ یہ دلیل ہے۔ تو جب ساری ضرورتیں اللہ پوری کرنے والا ہے تو ساری تعریفیں اس کے لیے کیوں نہ ہو؟ رحمتوں والی، ضرورتیں پوری کرنے والی، بارشیں دینے والا، چمٹی کو کتنی بارش کے قطروں کی ضرورت ہے اور انسانوں کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، پہاڑوں اور ندیوں کو کتنی ضرورت ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر نکلنے والی پھول کی کونپل کو پانی کی کتنی ضرورت ہے، اور دریاؤں اور سمندروں میں کتنا پانی رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی سارا کا سارا رب العالمین پالنے والا اللہ ہے۔ یہ عالمین بہت سارے جہان ہیں، یا تو ہر انسان پورا جہان ہے، یا تو عالمین سے مراد صرف انسان ہے، کیونکہ ہر انسان ایک پورا جہان ہے جی، ہر انسان پورا جہان ہے۔ اس کے اندر سائنسدانوں نے جب اس کو جھانکنے کی کوشش کی نا تو مان گئے کہ واقعی یار انسان پورا جہان ہے۔ اس کی بڑی سی بڑی چیز لے لو نا اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز لے لو نا، نہ حل ہونے والے عقدوں پر یہ مشتمل ہے۔ ذرے سے ذرہ انہوں نے خلیہ لیا، اس خلیے کو کھولا، خلیے کی شکلیں بنائی، اور ایسی ایسی شکلیں، میرے پاس تصویر ہے، خلیے کی شکلیں ایسی بنائی کہ آپ اگر خلیے کی شکل دیکھ لینا، اس کے پھیلا ہوا خلیہ، اس کے اندر بجلی سسٹم اور اس کے اندر چلنے والے ٹرانسفارمر، ٹرانزسٹر، اس کے جناب ہائی ٹرانسفر لگے ہوئے ہیں۔ ایک خلیے کے، ایک خون کے قطرے کے اندر کروڑوں خلیے ہو سکتے ہیں، اور پھر ایک خلیے کو جب کھولا تو اس کے اندر پورا واپٹا ہی نہیں کنٹرول ہو رہا۔ یوں لگتا ہے جس طرح کے کوئی جناب آپ نے کوئی ٹاؤن دکھا رہے ہیں، کوئی ٹاؤن کی تصویر ہے، حالانکہ وہ ایک خلیے کی تصویر ہے۔ تو ایک خلیے کے جو اتنا گہرا مطالعہ ہے، جس کو سائنسدان کہتے ہیں جناب، ہم انسان کا ڈی این اے 3% پڑھ سکیں، 97% ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ انسان کا ڈی این اے چھوڑو، اس زمین کو کیا تم پڑھ سکے ہو پورا؟ زمین کو چھوڑو، اس کے جنگلوں کو کیا پڑھ سکے ہو پورا؟ ایمیزون کا جنگل ہے، وہ بھی ابھی 70% نہیں پڑھا جا رہا ہے، اور اتنی مشینری ہونے کے باوجود۔ انٹارکٹیکا، یہ پورا کا پورا براعظم ہے جو برف پر مشتمل ہے، اس کو پورا نہیں اسٹڈی کر سکے۔ اس کے اندر کتنے مخلوقیں رہتی ہیں، ان کو بھی اللہ پال رہا ہے، رب العالمین۔ جب رب العالمین وہ ہے تو پھر الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں پر ایک آیت بھی آپ کو سنا دوں، یہ آیت نوٹ کر لیں گے۔ یہ سورت کا نام سورہ النحل۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ جی سورت کا نام سورہ النحل ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ واللہ اخرجکم، آیت نمبر 78 سورہ النحل۔ رب العالمین کیسے ہے جی؟ اللہ اخرجکم، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کے پیٹوں سے۔ یہ صرف تمہاری بات ہو رہی ہے،
جانوروں کے پیٹ سے کیا نکل رہا ہے اس کو قیاس کر لینا، صرف اپنی بات خالی سوچنا۔ اللہ نے تمہیں نکالا ہے تمہیں ماں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم ذرا بھی کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہارے کان بنائے سننے کے لیے، آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے۔ ایک ایک کیمرہ ہے آنکھوں کا، ذرا پتہ تو کر کے کہاں ملتا ہے؟ نہیں ملتا جی۔ سننے والے کان کسی فیکٹری نے بنائے ہوں تو بتاؤ، نہیں ملتے جی۔ وجعل لکم السمع والابصار، اس وقت جب تم کچھ مانگنے کے نہیں تھے، کچھ جاننے کے نہیں تھے، ہم نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور تمہارے دل بنائے، لعلکم تشکرون۔ اب دل ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب تین چیزیں اللہ نے بیان کی، جو سب سے زیادہ نظر آنے والی چیز تھی وہ کان تھے، پہلے اللہ نے اس کو بیان کیا۔ یہ کان یہ ایکسٹرنل ہے، یعنی باہر نکلے ہوئے ہیں، انٹرنل نہیں ہے، باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور آنکھیں جو ہے نا اندر ہیں، اندر لگی ہوئی ہیں۔ پھر ان کا نام لیا کہ ذرا اس کو پردے کو ہٹاؤ، کھولو، یہ اندر کیمرے فٹ ہیں، اور کتنے میگا پکسل ہے جی، ایک چھوٹی سے چھوٹی، پھر بڑا، پھر سفید، یہ کتنا اس کے اندر سارا نظام موجود ہے۔ اور پھر اس کو رکھا بھی پانیوں کے اندر ہے، اور ایسا لیکوڈ ہے جتنی زیادہ برف سردی ہو جائے یہ جمتا نہیں ہے جی۔ اور پھر ایک ایسی چیز بتائی جو محسوس تو ہو سکتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، وہ ہے ہمارے دل۔ ادھر ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے دل ہمارا ٹانگوں میں نہیں ہے، بلکہ یہی پر دھک دھک ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے محسوس تو ہو سکتا تھا، تو اس لیے اللہ نے پھر ایسی چیز کا نام لیا۔ اور ایسی ڈیوائس ہے وہ دل کہ اگر اس ایک کو ڈیڈ کر دو تو پوری باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے جی۔ تو اللہ نے پھر اس کا نام لیا۔ یہ ربوبیت کے کرشمے ہیں نا، قبروں پر چراغ جلانے والوں، جمعرات کی جمعرات دیوے بالنے والوں جی، کچھ تو سوچ لیتے رب العالمین کون ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدر کر سکتے ہیں اللہ کی۔ یہ پہلی دلیل ہے جی، رب العالمین، الہ بننے والی خوبی اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین۔ اچھا چلو، ہم نے بنا تو دیا ہے، اس کو کوئی چلا کر دکھا سکتا ہے؟ بنانا تو درکنار، تمہارے الہ جو مظلومہ ہیں اس کو چلا نہیں سکتے۔ مثلا دیکھ لیجئے سورت کا نام سورہ الاعراف، آیت نمبر 195 میں فرمایا الہم ارجل، آیت نمبر 194 سے معنی کرتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها، آیت نمبر 194 اور 195 سورہ الاعراف۔ بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو رب بناتے ہو، جن کو الہ بناتے ہو، جن کو تم دعاؤں سننے کے لائق سمجھتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تو تمہاری طرح بندے تھے محتاج، جس طرح تم حاجت روا نہیں ہو، محتاج ہو، وہ بھی تو اسی طرح حاجت روا نہیں تھے، محتاج بندے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اب پکار کر دکھاؤ ان کو، قبول کریں تمہاری ساری ضرورتیں۔ ہم نے تمہیں اتنے تک تو بنا دیا نا، اب آگے تم ان کو پکارنا، رزق بھی ان سے مانگنا، ہمارا نہ کھانا، جرت کرنا، غیرت کرنا، ہماری زمین پر نہ رہنا، ان سے انڈا کے لیے مانگنا۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چاہیے کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کریں، ان کنتم صادقین۔ پہلے تو یہ دعا مانگو کہ نہ ہمیں اللہ کی زمین سے نکال اور اپنی زمین پر ڈال، کہاں سے لائے گا وہ؟ نہیں ہے زمین، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمانوں میں ان کا کوئی اللہ کے ساتھ بھائیوال چل رہا ہے؟
کوئی سسٹم اللہ کے ساتھ ان کا چل رہا ہے؟ نہیں ہے نبی۔ فَاسْتَجِيبُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چاہیے کہ اندر سے اب وہ تمہاری دعائیں سنا کریں۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نے آج تک تمہیں کام سننے کے لیے دیے، آج ہم بند کر رہے ہیں، ان کو آج سے وہ تمہیں طاقت دے، کہاں سے لائیے؟ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پکار کر دکھاؤ ان کو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کوئی مشرک کہہ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے جی، آج تک اللہ سنا رہا تھا، اب میرا بابا مجھے سنوا رہا ہے۔ آج تک اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اب میرا بابا مجھے طاقتیں دے رہا ہے، اب میرا بھگوان آ گیا ہے، اب میرا الہ آ گیا، وہ مجھے اب طاقتیں دے رہے۔ کوئی مشرک کہہ سکتا تھا، لیکن قربان اللہ نے شرک کی جڑیں کاٹ دی۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہیں سنانا تو درکنار، وہ خود بھی نہیں سن سکتے، تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دینا تو درکنار، پاؤں تو ان کے بھی بنے ہوئے، جب فوت ہوئے تو پاؤں ہلا ہی نہیں سکتے۔ یہ دیکھو أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، جب ہم نے ان کو چلنے کے لیے پاؤں دیے تھے تو چلتے رہے، جب ہم نے ان کو ڈیڈ کیا تو اب پاؤں تو ہیں پر چل نہیں رہے۔ چلے نا، اب تمہارے پاؤں چلانا تو درکنار، پاؤں والا بیٹا دینا تو درکنار، ان کے اپنے پاؤں ہیں جن سے وہ چل نہیں پا رہے۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چل سکیں؟ یہ رب العالمین کی ربوبیت نظر آ رہی ہے۔ أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ہاتھ تو ہے، چلتے رہے جب تک ہماری مرضی آئی، چلتے رہے جب ہم نے روح نکالی، اب کسی اور کو کون چلاؤ نا، ہاتھ بھی بنے ہوئے، بنانا بھی نہیں کہہ رہے، صرف چلانا کہہ رہے ہیں۔ چلانا تو درکنار، جن سے تم توقع رکھ رہے ہو وہ اپنے ہاتھ نہیں چلا سکتے۔ ہاں جی، اب تو وہ کفن بھی اپنا خود نہیں پہن سکتے، ہمارے ہاتھوں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ تو افغانستان کی ایک ویڈیو وائرل کی تھی، کسی نے کہا جی ایک شہید کو قبر میں دفن کر رہے تھے نا جی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، تو اس کی ویڈیو بھی چلائی انہوں نے کہ یہ دیکھو نا ہاتھ پکڑے ہوئے، ویسے ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا میت کے، کہیں سے بندے کا انگوٹھا پھنس بھی جائے ہاتھ میں تو وہ سمجھتے اس نے پکڑ لیا۔ لا الہ الا اللہ، وہ تو اس کے دانتوں میں دو تو وہ بھی پکڑ لے گا بھائی، کیوں جی کہ منہ جو اکڑا ہوا ہے، تو اسی طرح ہاتھ جو اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ اکثر نہلانے والوں کو دیکھیں، آپ نے اگر کسی میت کو نہلایا ہو، ہاتھ کو سیدھا کر کے آپ دھو رہے ہوتے ہیں، رگڑ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بیچارہ اپنی حالت پر آ جاتا ہے تو کیا خیال ہے، نہاتے ہوئے پکڑ لیا، آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے تو پکڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے کہا جی پکڑ لیا۔ میں نے کہا فوراً کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر کیا کیا اس نے جو پکڑ لیا؟ وہ تو بتا رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس کو دفن کر دیں۔ میں نے کہا تاروں پر 302 بناؤ، انسانوں پر 302 بنتا ہے، وہ زندہ تھا اس کو دفن پھر کیوں کیا؟ پکڑ جو رہا تھا۔ او بھائی زندوں کے لیے زمین کے اوپر ہے، تم ساروں پر 302 بنتا ہے، وہ بیچارہ زندہ تھا اور تم نے دفن کیا۔ نہیں نہیں، اصل میں وہ بچو تھا، زندہ نہیں، بچو تھے، اتو نہیں سمجھا؟ یہ سارے فراڈ ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، وہ اتو زندہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عقل چرنے چلی جاتی ہے بھینس بن کر، لا الہ الا اللہ، اللہ کو رب نہیں بناتے۔ دماغ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ چلنے والے پاؤں نہیں، پکڑنے والے ہاتھ نہیں ہیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں؟ تمہیں آنکھیں دینا تو درکنار، ان کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں۔ آنکھیں ہم نے بنائی ہیں، اب ہم نے ان کی روشنی ختم کی ہے، آگے تم چلاؤ نا ان کی رہنمائی کرو، ان کو بتاؤ آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہو؟ اب ان کے کان تو بنے ہوئے ہیں پر یہ کان
سن نہیں سکتے. ام لہم آذان یسمعون بها. اچھا جی، مشرک کی چونکہ عقل چرنے چلی جاتی ہے تو اس لیے مشرک تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مردے چلتے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مردے پکڑتے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مردے دیکھتے ہیں. کیوں جی؟ اگر پاؤں چلنے لگے تو ہر کوئی کہے گا دیکھ بھائی چل تو نہیں رہے، چلتے ہوتے تو نظر نہ آتا، ہاتھ پکڑتے ہو تو نظر نہ آتا، آنکھیں دیکھ رہی ہو تو کم از کم کھلی ہوئی تو ہوتی ہے نا، پتہ تو چل رہا ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. اس کے اندر والے حرکت تو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ حرکت، لیکن کان ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، کیونکہ حرکت تو کان کرتا نہیں ہے نا. گدھے کا کان ہی ہے صرف حرکت کرتا ہے کہ وہ چاروں پاسے گھما لیتا ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. لیکن انسان ہے اس کا کام تو حرکت نہیں نہ کرے گا. تو اس لیے مشرک نے کہا چوری میری نہیں پکڑی جائے گی، لہذا اس نے کہا مردے سنتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ ام لہم آذان یسمعون بها. کیوں جی؟ پتہ نہیں چلتا نا بندہ سن رہا ہے کہ نہیں، اس لیے ہمیں بار بار پوچھنا پڑتا ہے بھائی سن رہے ہو؟ تو اگلا بندہ کہتا ہے ہاں ہاں سن رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بیچارہ سفر میں بیٹھا بیٹھا تھک گیا، اگلے آدمی کو بالآخر کہنے لگا کہ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، بڑی شرمندگی ہے کہ گاڑی کا شور تھا، شاید صبح سے آپ کچھ بول رہے ہیں، میں بیٹھا بھی ہوں آپ کے سامنے لیکن میں کچھ سن نہیں پا رہا، میں ٹوک نہیں رہا تھا آپ کو کہ آپ کو جو ہے گستاخی ہوگی، لیکن آپ جتنا بھی آپ نے بولا ہے نا میں نے ابھی تک ایک بھی نہیں سنا، اس پر میں معذرت کرتا ہوں. اس نے کہا بھائی میں تو بول ہی نہیں رہا تھا، میں تو چگم کھا رہا تھا. نہیں سمجھے؟ تو لہذا سنتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ یہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. تو پھر مشرک نے چوری کی، اس لیے کہتے ہیں چور مشرک. جو کہتے ہیں نا سنتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ چور مشرک. جو کہتے ہیں نا مردے دوڑتے ہیں، وہ تو سینہ زور مشرک ہوتے ہیں نا. تو یہ چور مشرک ہے. ام لہم آذان یسمعون بها. لیکن اس کی چوری ابھی نکالتے ہیں. اللہ کریم نے آگے آیت کا حصہ لگا دیا، فرمایا قل ادعوا شرکاکم. اگر یہ سنتے ہیں تو پکارو نہ ان کو، پکارو ثم کیدونی، پھر سب سے پہلے اپنے پکار میں میرے خلاف تدبیریں کرو. کہو ان کو یہ تمہارے خلاف لگا ہوا ہے، اس دا بوٹا ٹاپر، کہہ دو یا میں میرے خلاف بد دعائیں کرو. ثم کیدونی، یہ اگر کہیں بھی صحیح نہ ہم ان کو کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو پکارو تو وہ کہیں گے ہاں ہم پکار رہے ہیں، ہمارے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کام کرے نا کہ میرے بارے میں ان سے بات کرو. اور اللہ نے ان کی شرک کی جڑیں کاٹ دی. اب یہ نہیں کہے گا تو ہم بار بار ان کے پوچھنے جائیں گے ہاں بھائی آقا نے میرے بارے کیا کہے؟ قل ادعوا شرکاکم ثم کیدونی. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا فدعوہم، یہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں کچھ کر نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہوں گے نا. فدعوہم، ان سے پوچھ لو. بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر بول سکتے ہیں تمہاری سن کر تو ان سے پوچھ لو. وہ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم کیوں تنگ کرتے ہو، تمہیں پتہ تو ہے نا بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے سری کھاتے بولنا تو درکنار، حل یسمعونکم استدعون، کیا یہ سن رہے ہوتے؟ سن ہی نہیں رہے ہوتے. جس طرح یہ بول نہیں سکتے اسی طرح سن بھی نہیں سکتے. قل ادعوا شرکاکم، اگر یہ سن رہی ہیں چوری کر رہے ہو تو بتاؤ ثم کیدونی، پھر پکارو اور میرے خلاف بد دعائیں کرو. فلا تنظرونی، مجھے مہلت بھی نہ دینا، مجھے بتانا بھی نہیں کہ آج تو تیار ہو کر بیٹھ، مجھے بتانا بھی نہیں بے شک میرے خلاف ان بزرگوں کو پکارو. اگر یہ سن لیتے تمہارے کام کر لیتے تو تمہارے رب ہوتے نا. یہ اپنے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کرنا تو درکنار. اے والذین تدعون من دونی، ایک آیت کے بعد کیا فرمایا؟ والذین تدعون من دونی لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. تمہاری مدد تو درکنار، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون. تو یہ رب کیسے بن گئے؟ اب بتاؤ یہ ساری خوبیاں کس کے پاس ہیں؟
یہ اللہ کے پاس نہیں۔ تو پہلی دلیل سمجھ آ گئی نا کہ جب رب العالمین ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا وہ ہے تو الہ بننے والا بھی اللہ ہے۔ اچھا جی، یہ مشرکین کی تردید ہو گئی، مشرکین فی الالوہیہ کی تردید ہو گئی، جو کہتے ہیں غیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو ان کو کہا گیا یہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب مشرکین فی الحاکمیت وہ آ جائیں گے، وہ کہیں گے یہ جو ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے رب ہوتے ہیں، ان کے احکام ماننے چاہیے، یہ اپنے ملک کے لیے جو بھی قانون بنائیں گے پارلیمنٹیرین اس کو قانون بنا، حالانکہ پارلیمنٹیرین بھی رب نہیں ہے، رب ہمارا اللہ ہے۔ پارلیمنٹیرین اگر اللہ کا حکم چلانے کے لیے آگے آئیں گے تو چلا سکتے ہیں، ورنہ تو پارلیمنٹیرین کو کسی بھی شورا کو، کسی بھی بادشاہ کی شورا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، بلکہ وہ آئین کا اجرا کر سکتی ہے۔ بنے بنائے قانون اللہ کے موجود ہیں، ان کا اجرا کر سکتی ہے، ان کی تشریح موجود ہے، تشریح کرے نا زیادہ سے زیادہ۔ آئین سازی کا مطلب اگر یہ کرے کہ ہم تشریح کر رہے ہیں تو تشریح صحیح کر کے کریں، اور تشریح بھی یہ آج کل نہ کریں، فقہا نے تشریح کر دی، وہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، کتاب الطہارت بھی لکھی گئی ہے، کتاب النکاح بھی لکھی گئی ہے، اور کتاب الخنثی بھی لکھی گئی۔ تو لہذا تشریح کی وہ کہیں کہ ان کا حکم مانیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اگر ان کا حکم مان لو تو پھر وہ تمہارے الہ بنیں گے، حالانکہ الہ اللہ ہے، رب العالمین۔ تمہارے قانون کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرتا ہے، جب تمہیں قانون بنانے پڑ جاتے ہیں نا تو اس کی ضرورتیں بھی اللہ تمہاری پوری کرتا ہے۔ وہ قانون اور آئین اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور قانون اور آئین قرآن میں دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اگر اللہ نہ سمجھاتا تو تمہیں یہ قانون سمجھ آنے والے نہیں تھے۔ کئی جگہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قانون بنا کر تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ بھائی ایک طلاق نکاح کے قانون اللہ نے بیان فرمایا نا، تمہیں کیسے پتہ چلتا بھائی طلاق دینے کے بعد اتنی عدت ہوتی ہے؟ تم نے کوئی انسانوں کو بنایا ہے، اور عدت کے اندر اگر نکاح کیا جائے تو کیا وائرس پھیلیں گے؟ یہ قانون تم بنا سکتے تھے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہاں بھی ربوبیت تمہاری اللہ کر رہا ہے۔ تو شرک فی الحاکمیت والوں کی بھی تردید ہو گئی، اور اللہ کریم فرماتے رب العالمین میں ہوں، یعنی قانونی ضرورتیں ہوں یا جسمانی ضرورتیں ہوں، ساری کی ساری پوری کرنے والا میں ہوں۔ یہ پہلی دلیل آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ رب العالمین سارے جہان والوں کی، دو معنی کر رہا ہوں جی، سارے جہان والوں کی ضروریات پوری کرنے والا، سارے جہان والوں کا رب اور سارے جہان والوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے، یہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، سارے جہان والوں کا نہیں بلکہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ کیونکہ عالم سے مراد ایک جہان لے یا عالم سے مراد ایک انسان لے، جو کہ پورا کا پورا عالم ہوتا ہے، اور ایک چیز کو بھی آپ عالم کہہ سکتے ہیں۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو نشانی ہوتی ہے، جو کیا ہو جی؟ نشانی۔ تو یہ جتنا بھی کائنات ہے اس کا نام عالم ہے۔ عالم نشانی کو کہتے ہیں، تو کس چیز کی نشانی ہے جی؟ اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ کائنات، یہ وحدت الشہود، اللہ کی وحدت کے گواہ ہیں سارے کے سارے، اس لیے ان کو عالم کہا، کیونکہ نشانی ہے نا رب العالمین۔ یہ اس کی خوب تشریح آپ نے یاد کرنی ہے، پھر سارے قرآن میں اسی طرح چلے گا تو ہم کہیں گے سورۃ الفاتحہ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلی دلیل۔ اچھا الرحمن، یہ تو آپ سن چکے نا، عمومی رحمتیں اللہ کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا، تو الہ کون بن سکتا ہے؟ الرحمن، یہ عمومی رحمتیں کرنے والا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل فرعون کو سمجھائی تھی، کس طرح جی؟ فرعون کا دربار لگا ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کا معنی سمجھا رہے ہیں، اللہ کی الوہیت سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو جی سورۃ کا نام سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 69 میں، آیت نمبر 39 میں، 39 ہے 49 ہے
قال فمن ربكما یا موسیٰ. آیت نمبر 49 ہے. میرے اس قرآن پر آیات کے نمبر نہیں لگے تھے تو پینسل سے لگانے پڑے سارے کے سارے، تو اسی لیے جی کبھی آیت اگر بھول بھی جاؤں تو آپ نے بتانا ہے کہ صحیح نمبر یہ، اس پر نمبر نہیں لگے تھے نا تو ہم نے خود لگائے. قال فمن ربكما یا موسیٰ، کہنے لگا فرعون اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں کا رب کون ہے؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ربنا الذی اعطی کل شیء. رب کی عمومی رحمتیں بیان کرنی شروع کر دی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے دی ہے ہر شے کو اس کی اپنی صورت. چمٹی کو کیا صورت دینی ہے، شیر کو کیا صورت دینی ہے، چڑیا کو کیا صورت دینی ہے، چڑیا کے فلاں گروہ کو کیا صورت دینی ہے، چڑے کو کیا صورت دینی ہے، انسان کو کیا صورت دینی ہے، مرد اور عورت کو کیا شکل دینی ہے. یہ اللہ کریم نے ہر ایک شے کو اس کی بناوٹ عطا کی ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. پھر اللہ نے اس کو راہ سمجھائی ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو شکل دے کر ان کو اپنی راہ سمجھائی ہے. اس لیے جی گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس نے دودھ کہاں سے پینا ہے وہیں بھاگتا ہے. وہ کسی درخت کو نہیں چگنے کے لیے بھاگتا بلکہ کہاں بھاگتا ہے؟ ثم ہدی. یہ کس نے اس کو سکھایا ہے؟ اے فرعون مان لے اس کو اللہ نے سکھایا ہے. اسی طرح چڑیا کا بچہ ہے تو وہ ماں کا دودھ پینے کے لیے ماں کے پاس نہیں جاتا بلکہ ماں کے سامنے صرف چونچ کھولتا ہے. اس کو چونچ کھولنا کس نے سکھایا ہے؟ اے فرعون مان لے یہی تو ہے نا میرا رب. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہاں بھی تعارف کرایا ہے اللہ کی عمومی رحمتوں کا. اسی طرح سورہ شعراء کے اندر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم تعارف کراتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعارف کراتے ہیں. سارے انبیاء کا تعارف موجود ہے. مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی سن لیتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں جی یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین کون ہے؟ اللہ. یہ عمومی رحمتیں بھی ہیں، خصوصی رحمتیں بھی انہوں نے ذکر فرمائی. الذی خلقنی، جس اللہ نے مجھے بنایا بھی ہے، فَهُوَ يَهْدِينِی، پھر اللہ مجھے میری راہ بھی سکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ اللہ میرا وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، ضرورت پڑے تو پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِی، جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ میرا اللہ مجھے شفا بھی دیتا ہے. آیت نمبر 78 سے مانا کر رہے ہیں سورہ شعراء کی. وَالَّذِي يُمِيتُنِی ثُمَّ يُحْيِینِی، وہ اللہ ہے جو مجھے ایک موت بھی دیتا ہے پھر مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا. وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّینِ، جو میرا اللہ میری بھول چوک بھی معاف کرے گا. خصوصی رحمتیں اور عمومی رحمتیں. الرحمن کسے کہتے ہیں جی؟ عمومی رحمتیں کرنے والا. الرحیم جو خصوصی رحمتیں کرنے والا. عمومی رحمتیں ہوں وہ بھی بے حد اور خصوصی رحمتیں ہوں وہ بھی انتہا درجے کی. یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کریں جی، مہربانی کریں، رحم کی اپیل کریں، تو وہ ہم اتنی رحم کی امید کرتے ہیں جتنی کا وہ بیچارہ اہل ہے. اس سے زیادہ وہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ماں کے پاس ہم رحمت کتنی امید کرتے ہیں، وہ ہمیں گود میں پال سکتی ہے بیچاری جی، وہ ہماری خوراک وغیرہ کا انتظام کر سکتی ہے، پیدا تو نہیں کر سکتی خوراک. وہ ہمارے لیے خوراک پیدا تو پھر بھی اللہ کرے گا. جتنی اس سے رحمتیں وہ چھوٹی سی، وہ انتہا درجے کی رحمتیں بیچاری نہیں کر سکتی. استاد ہے وہ پڑھا تو سکتا ہے، قرآن بنا تو نہیں کر سکتا. جتنی وہ رحمتیں کر سکتا ہے وہ خصوصی تھوڑی سی، لیکن انتہا درجے کی رحمتیں تو پھر بھی اللہ کرے گا. نہیں سمجھے جی؟ اسی طرح الرحمن
عمومی رحمتیں ہوں یا الرحیم کی خصوصی رحمتیں ہوں، وہ بھی بے حد ہیں، یہ بھی بے انتہا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، یہ بے حد رحمتیں کرنے والا، الرحیم انتہا درجے کی رحمتیں کرنے والا، خصوصی رحمتیں کرنے والا۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ مفہوم اخذ کیا ہے جو کہ قریب قریب تو ہے لیکن معنی مطابق ہی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ایک کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کیونکہ اللہ کی پوری صفت کا اظہار جو ہے نا رحمان کا وہ دنیا میں ہوا ہے، اور مکمل طور پر رحیم کی صفت کا اظہار آخرت میں ہوگا کہ اللہ جنت دے گا انتہا تک۔ تو اس لیے انہوں نے کہا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ تو یہ رحمان ہو یا رحیم ہو، بھائی رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، یہ معنی ہے تو ٹھیک ہو لیکن مطابق ہی نہیں ہے۔ یہ متضمن معنی ہے، تضمنی معنی کہہ سکتے ہیں، مطابقی معنی پورا نہیں ہے، اس لیے یہ مفہوم کے طور پر پورا نہ بیان فرمائے۔ الرحمن اس کے اظہار اللہ نے کمال درجے کا دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا، اور اسی طرح رحیم کا اظہار مکمل دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا جی، اس لیے تو دنیا میں بھی اللہ رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم، اچھا یہ بتاؤ دنیا والوں، عمومی رحمتیں جس کے پاس ہیں الحمدللہ، الہ بننے والی خوبیاں بھی تو اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ یا بتاؤ عمومی رحمت اللہ کے علاوہ اور کس کے پاس ہیں؟ الرحیم، خصوصی رحمتیں اللہ کے علاوہ اور اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ بندہ دکھاؤ نا، تاکہ الہ بننے والی خوبیاں اس کے لیے ہو سکیں۔ نہیں ہے جی، کوئی نہیں ہے، رحمان بھی کوئی نہیں، رحیم بھی کوئی نہیں، رب بھی کوئی نہیں۔ جب رب بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، تو الحمدللہ، الہ بننے والی خوبیاں بھی صرف ہو اللہ کے لیے۔ کیسے دعویٰ مبرہن ہو رہا ہے؟ بڑے سے بڑے ادیبوں فلسفیوں کو بھی چیلنج ہے، ڈھونڈ کر دکھاؤ کوئی بندہ رب العالمین بن رہا ہو، الرحمن بن رہا ہو۔ اچھا چلو قانونی ضرورتیں تمہاری پوری کرنے والے کوئی دنیا کی حکومت کا نام لے لو، ہر سال ان بیچاروں کو کتاب لکھنی پڑتی ہے، اور ججز کے فیصلے ہر سال کوئی ایسا قانون، بھائی وہ ہر فیصلے ان کا قانون بنتا ہے نا، تو ہر سال ان کو موٹی سی کتاب، بھوکا بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا، موٹی سی کتاب یہ بناتے ہیں، اور اتنی کتابیں کئی گدوں کو لائن میں کھڑا کریں تو بیچارے مشکل سے وہ اٹھا سکیں۔ ایک وکیل بیچارہ اتنی کتابیں کہ فلاں عدلیہ کی کتابیں بھی لینی ہے جی، فلاں عدالتوں کی کتابیں بھی لینی ہے، کیوں جی ان کی زبان سے نکلنا ہوا ہر چیز قانون بن جاتی ہے، تو پھر قانون ابھی تک بن رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ کبھی حیران ہو جاتے ہیں ججز کہ اب اس پر میں کون سا دفعہ لگاؤں، قانون کو ہم نے بنائے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہونا ہے جی، حیران ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ تو اس وقت جو قانون ہے، تمہاری قانونی ضرورتیں بھی تو اللہ پوری کرنے والا ہے، وہ بھی حیران ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کس حکومت کو سامنے لاؤ گے؟ جس بڑی سے بڑی ترقی یافتہ حکومت جس کو تم سمجھتے ہو نا، ذرا اس کا نام لو، اسی حکومت کی شرح جرائم زیادہ ہے، جرائم کی شرح اسی حکومت میں زیادہ ہے۔ اس وقت کہتے ہیں نا کہ سپر پاور ہمارے پاس روس، چائنا، امریکہ، یہ ہو سکتا ہے، جرائم کی دنیا بھی انہی کے پاس زیادہ ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ پورا ایک شہر جس کو کہتے ہیں زومبیز کا شہر، ایک شہر ہے جہاں صرف پوڈری رہتے ہیں امریکہ میں اس کی سڑکیں صرف پوڈریوں سے بھری ہوئی، وہاں دوسری دنیا بھی رہتی ہے، سڑکیں صرف پوڈریوں سے، جہازوں سے بھری ہوئی، دیسی جہاز، یہ سب۔ تو اتنی ترقی یافتہ اقوام تھی، قانون میں اگر وہ رب تھے نا لاؤ، ان کی شرح جرائم تو کم از کم زیرو ہونے چاہیے تھی۔ ہاں ہم بتاتے ہیں کہ جہاں اللہ کی دھرتی بنی، ریاست مدینہ بنی، وہاں اللہ کا قانون نافذ ہوا، شرح جرائم کام تو ہونا درکنار زیرو پر آ گئی جی، چور ڈاکو تو ہونا درکنار، وہاں تو زکات لینے والا، منٹوں سے مال لینے والا بھی کوئی نہیں رہا جی۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے آئین اور قانون ہے تو سمجھو رب اللہ ہے،
رب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. الرحمن الرحیم، عمومی رحمتوں والا بھی اللہ، خصوصی رحمتوں والا بھی اللہ. الحمدللہ. سمجھ آ گئی؟ اچھا ایک بات رہ گئی ہے، وہ ہے کہ ساری دنیا کی آپ دلیلیں دے رہے ہیں. آپ تو کہتے ہو دنیا کے بعد بھی جہان اور ہے، تو فرمایا ہاں اس کی حکومت بھی اللہ کے پاس ہے. اس لیے الہ مرنے والی خوبی اللہ کے مالک یوم الدین، آخرت کو بھی کنٹرول کر لیا. مالک یوم الدین یہ جہان اور اگلا جہان، بس یہ دو جہان ہے انسانوں کے لیے. اور مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. جزا کے دن کا اگر مالک وہ ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی سپر پاور نہیں. روز جزا جو ایک ہی ہے تو اس کا مالک وہ ہے. اللہ کریم پوچھیں گے دن قیامت لمن الملک اليوم. اچھا یہ بتاؤ آج بادشاہ کس کے لیے ہے؟ ذرا نکالو جس سورت کا نام سورہ المؤمنون، 24واں پارہ. اللہ مالک یوم الدین کی دلیل آ گئی. جو اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، تو الہ بننے والی خوبیاں بھی اللہ کے پاس ہیں. اس سورت کا نام ہے جس سورہ المومن. اللہ کریم دن قیامت پوچھ رہے ہیں. آیت نمبر ہو آیت نمبر ہے جی 16. آیت نمبر 16 جی. یوم ہم بارزون، سورہ المؤمن 24واں پارہ آیت نمبر 16. یوم ہم بارزون. حفاظ کرام رمضان بھی نزدیک آ رہا ہے، ہوشیاری سے آیتیں تکے تکے ڈھونڈ لیا کریں. یوم ہم بارزون، جس دن وہ نکل کھڑے ہوئیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. زمین چٹیل میدان ہے، چھپ کوئی نہیں سکتا. یذرھا قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. اس دنوں چٹیل میدان پر سارے سامنے کھڑے ہیں، اور سورج بھی لگ رہا ہے، سارے چمک بھی رہے ہیں، واضح بھی کھڑے ہیں، اور کوئی چھپ نہیں سکتا. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کا چھپنا تو درکنار، اللہ سے ان کی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، دل کے خیال بھی نہیں چھپ سکتے. اللہ وہاں پوچھیں گے لمن الملک، سپر پاور حکم دے والوں بتاؤ لمن الملک، آج بادشاہ کس کی ہے؟ بتاؤ نا لجپال کہاں گئے؟ کہاں گئے تمہاری کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے؟ کہاں گئے تمہارے غریب نواز؟ کہاں ہے گنج بخش گنج شکر؟ کہاں ہے تمہارے رب؟ کہاں ہے تمہارے شہنشاہ فلاں شہنشاہ فلاں؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جواب آئے گا آج حکومت صرف اللہ کی، آج مالک یوم الدین صرف اللہ ہے. اسی طرح سورہ الانفطار دیکھ لیجیے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جس وقت جس دن آسمان چر جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور جب تارے چھڑ پڑے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل پڑے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس پہچان لے گا کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا. اے انسان کیوں دھوکوں میں پڑا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بات چلتی ہوئی آئی، پھر اللہ فرماتے ہیں ما ادراک یصلونہا یوم الدین. اگر دھوکوں میں پڑا رہا تو جہنم میں جائے گا فاجر فاسق بن کر. ان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین. یوم الدین اس جہنم میں داخل ہوگے. ما ہم عنہا بغائبین، یوم الدین تم غائب نہیں ہو سکو گے. ما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا بتائیں، کون بتائے کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین وہ ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے بتائیں کہ کیا خبر تجھے کہ کیسا دن ہوگا وہ انصاف والا. یوم لا تملک
تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ وہ دن ہے کوئی کسی کے بارے میں ذرا بھی مالک نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے لیے ذرا برابر بھی مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اس دن سارے معاملوں کا اختیار، سارا کا سارا حکم اللہ کے لیے ہوگا. بتاؤ کوئی ہے جس نے کہا تھا کہ دن قیامت ہم بھی مالک ہوں گے؟ کوئی ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے، دلیل بھی بتائے، دعویٰ بھی کرے؟ مالک یوم الدین، انصاف کے روز کا جو مالک ہے، تو الہ بننے والی خوبیاں بھی اسی کے لیے. اس دن پھر الوہیت تمہاری کون سنبھالے گا؟ جب مالک اللہ ہوگا اس دن تمہاری پھر الوہیت کون سنبھالے گا؟ آج تو تم نے جگہ جگہ پر ہر چٹی قبر کو الہ بنا لیا ہے. آج تو جگہ جگہ پر تمہارے الہ بکھرے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ الہ ہیں نام بھی نہیں لے سکتے. قرآن میں قل سموہم، اپنے الہوں کے نام تو ذرا بتاؤ کتنے تم نے بنا رکھے. نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر جب الہوں کا تمہیں پتہ نہیں، ان کی الوہیت کا تمہیں کیسے پتہ؟ پھر ان کے دن قیامت کا مالک جب وہ نہیں تو پھر کون سنبھالے گا تمہاری الوہیت؟ اس کا مطلب ہے دن قیامت کا مالک اللہ ہے تو الہ بننے کے لائق بھی صرف اللہ ہے. کوشش تو کی ہے کہ سورت کو ختم کریں، لیکن آج ابتدائی ساری باتیں بھی سمجھانی پڑ جاتی ہیں جی. تو دعویٰ الحمدللہ اور اس کے دلائل 4 ہیں. تو ایاک نعبد سے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. وقفہ کر لیں. وما علینا